نمائش سے پہلے ایک چھوٹی سی اختتامی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں ملک کے نامور مصور مہمان خصوصی مدعو تھے۔ وہ تقریر کر چکے تو منتظمین میں سے کوئی صاحب مائک پر آئے اور اختتامی الفاظ کے ساتھ تقریب ختم کرتے ہوئے مہمان خصوصی سے ربن کاٹ کر نمائش کا باقاعدہ آغاز کرنے کی درخواست کی۔ نور الہدا کو آرٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی وہ ملیحہ کے ساتھ تھے۔ ہال میں شائقین کے علاوہ صحافیوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی جو مصوروں سے انٹرویو بھی لے رہے تھے۔ کچھ صحافیوں نے ملیحہ سے بھی چند سوالات کیے۔ وہ ان سے باتیں کر رہی تھی کہ نور الہدا اس کے کان میں بولے، ذرا سائڈ میں آ کر بات سننا۔ وہ ایک نسبتاً الگ تھلگ گوشے کی طرف آ گئے۔ ملیحہ بھی صحافیوں سے معذرت کرتی اس طرف آ گئی۔ کہیے ملیحہ، مجھے جانا ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے فوراً ہی منع کر دیا۔ ملیحہ، سمجھنے کی کوشش کرو، فیکٹری کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے اور مجھے روزانہ 1.5-2 گھنٹے وہاں دینے ہی پڑتے ہیں۔ ملیحہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ نور الہدا جائیں، مگر ان کی مصروفیت کا بھی اسے اندازہ تھا، اس لیے بدل نخواستہ اجازت دیتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، مگر 4 بجے تک آ جائیے گا، کہیں میں گھر جانے کے لیے آپ کا انتظار ہی کرتی رہ جاؤں۔ 3 بجے ہی آ جاؤں گا، وہ اجازت ملنے پر خوش ہو کر بولے، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، لیکن تم ناراض تو نہیں ہو؟ اسے ہنسی آ گئی۔ نہیں بابا، ناراضگی ہوں گی، کیا مجھے آپ کی مصروفیت کا علم نہیں؟ لیکن آپ میری ناراضی کے خیال سے اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا اسٹیمپ پیپر پر لکھ دوں کہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی؟ سوچ رہا ہوں لکھوا ہی لوں، کیا پتہ کسی دن تم ناراض ہو ہی جاؤ۔ وہ بھی مذاق میں بولے، پھر کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ملیحہ کا سر تھپک کر چلے گئے تو ملیحہ بھی اپنی بلیک ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی کونے سے نکل آئی۔ کیمرے کا فلیش چمکا تھا۔ اب تک کئی صحافی ملیحہ کی تصویر کھینچ چکے تھے، اس لیے اس نے دھیان نہیں دیا۔ فلیش پھر چمکا، تیسری بار، چوتھی بار، جب پانچویں بار فلیش چمکا تو ملیحہ نے چہرے پر آئے بال سمیٹتے ہوئے اس طرف دیکھا اور تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ روشنی کے بال چھٹے تو ملیحہ وجدان کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وجدان کیمرے کا اسٹریپ گلے میں ڈال کر اس کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، وہ کہہ کر چپ ہو گئی تو وجدان کہنے لگا، اخلاقاً تو آپ کو بھی میرا احوال دریافت کرنا چاہیے، پر چھوڑیے، ان رسمی باتوں میں کیا رکھا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولی۔ وہ محظوظ ہو کر ہنستا اس کے پیچھے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھنے لگا۔ ملیحہ؟ اس نے پہلی بار ملیحہ کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ جی؟ وہ سہزادہ سی اس کی چوڑی پشت کو دیکھ کر بولی۔ وجدان نے پلٹ کر اس سے پوچھا، یہ تصویر آپ نے بنائی ہے؟ ملیحہ نے ایک نظر اس پینٹنگ کو دیکھا اور کہا، ہاں۔ پھر پوچھنے لگی، کیسی ہے؟ اس کے پوچھنے پر وجدان غور سے اس پینٹنگ کو دیکھنے لگا۔ پینٹنگ کیا تھی؟ لگتا تھا اس 3 فٹ لمبے اور 1.5 فٹ چوڑے فریم میں درد کی اذیت ناک کیفیت منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ خشک زمین پر ابھری لکیریں اس کی پیاس کی گواہ تھیں اور ایک سوکھا درخت جس کی ہوپ پھیلی بنجر شاخوں پر کوئی خشک پتا تک نہ تھا، مردہ زمین کے سینے پر یوں گڑا تھا جیسے خود اپنے ہی حال پر نوحہ کنا ہو۔ دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا جس پر سورج پیلے رنگ کے تھال کی مانند دہک رہا تھا۔ تاحد نگاہ پھیلی اس منظر کی ویرانی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا۔ وہ اکلوتا زیرو جو اس سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس کے سادہ کپڑوں پر مسافروں کی گرد جمی تھی۔ سر کے بال لمبے اور گرد آلود، بے ترتیب داڑھی جھاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر بچھی ٹانگ کی ران پر تھا، جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑی کی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر، سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے، وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اسی حال میں ہو اور صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا۔ اس کے چہرے کے مبہم نقوش سے کرب و اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ ایک گہرا سانس بھر کر وجدان نے خود کو نامعلوم کیفیت سے آزاد کرتے ہوئے تصویر کا کیپشن پڑھا، عشق آتش۔ ایک سرد لہر وجدان نے اپنے وجود میں اٹھتی محسوس کی۔ عشق کا یہ چہرہ اس کے لاشعور کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ پینٹنگ تو اچھی ہے، لیکن آپ نے عشق کو اتنے دردناک انداز میں کیوں پینٹ کیا ہے؟ اس نے آخر پوچھ ہی لیا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس پینٹنگ کو دیکھ کر وجدان کے دل و دماغ لرز گئے تھے۔ عشق اول و آخر درد ہے۔ درد ہی کیوں؟ ملیحہ کے جواب پر وجدان نے کہا، کسی کو چاہنے کا احساس زندگی کو روشنی سے بھر دیتا ہے،
جس کے ہر رنگ میں نئی امید چھپی رہتی ہے، اور جہاں امید ہو وہاں درد کا کیا کام؟ ملیحہ اسے دیکھ رہی تھی، وہ چپ ہوا تو نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، وہ محبت ہے وجدان، جس کی روشنی سے امید کے رنگ پھوٹتے ہیں۔ عشق محبت کی انتہا ہے، جس کی جستجو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ آگ ہے جو ہر بھٹی میں سلگائی نہیں جاتی۔ عشق حاصل نہیں، لا حاصل کا جنون ہے، خواہش ناتمام ہے۔ عشق کا جنم ہی جدائی کی کوکھ سے ہوتا ہے، اور بھلا جدائی راحت دے سکتی ہے؟ جدائی تو درد دیتی ہے، اور جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ عشق وہ آگ ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ وجدان اس کی آواز میں کہیں کھو سا گیا تھا، اس کے لہجے میں آئی تپش کو محسوس کر کے چونکا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ملیحہ نے اسے دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ میں نے کبھی آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہا۔ کچھ دیر بعد ملیحہ نے اس کی تھکی تھکی سی آواز سنی تو اس کی طرف دیکھا، وہ سر کو جھکائے دھیمے سے بول رہا تھا، پر لگتا ہے اب میں آپ کو ڈسٹرب کرنے لگا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو بس ایک بار کہہ دیں، میں دوبارہ کبھی آپ کے سامنے آنے کی جرت نہیں کروں گا۔ پھر وہ ذرا سا ہنسا۔ میں نے یوں بھی آپ سے ملنے کے لیے کبھی کوئی شعوری کوشش نہیں کی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ آفاق کی کزن ہو سکتی ہیں، اور آج بھی آفاق اور ساجد زبردستی مجھے ساتھ لے آئے تھے، اور آپ کو دیکھنے سے پہلے مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ آپ مجھے یہاں مل جائیں گی۔ آفاق بھائی یہاں؟ وہ حیران ہو کر اپنے آس پاس دیکھا، مگر فوراً ہی وجدان کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مگر آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا، وہیں لائبریری کی سیڑھیوں پر میں ہر صبح دعا کرتا کہ آج میرا انتظار ختم ہو جائے، اور ہر شام سوچتا کہ آپ کا انتظار زندگی کی آخری سانس تک کروں گا۔ لیکن اگر آپ کو گوارا نہیں تو وعدہ کرتا ہوں کبھی ان راستوں پر پاؤں بھی نہیں رکھوں گا جن پر آپ کو گزرنا ہوگا، اور سرِ راہ ملاقات بھی ہوئی تو آپ کا راستہ نہیں روکوں گا۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ملیحہ نے نگاہ چرا کر رخ بھی موڑ لیا۔ وجدان کو اچانک ہی شدید تھکن کا احساس ہوا تھا۔ وہ بوجھل سے انداز میں پلٹا اور جانے لگا۔ آپ آپ ایک بار اور لائبریری جا سکتے ہیں؟ وجدان ٹھٹک کر رکا اور پھر ایڑی کے بل گھوم گیا۔ وہ اب بھی رخ موڑے فرش پر لگے ٹائروں کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان کو اپنی سماعتوں پر شبہ سا ہوا۔ کیا کہا آپ نے؟ ملیحہ نے اسے دیکھا اور زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کل صبح 10 بجے۔ وہ نہال ہو گیا۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا، آپ کو جب وقت ملے آ جائیے گا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکنے والا والہانہ پن سے سٹپٹا کر ملیحہ نے چہرہ موڑتے کونسل کے ملازمین کے یونیفارم پہنے ایک شخص کو اشارے سے پاس بلا کر پینٹنگ اتارنے کو کہا۔ پھر اس سے پینٹنگ لے کر ملیحہ نے وجدان کی طرف بڑھائی۔ یہ لیجئے، میری طرف سے تحفہ ہے۔ عشق آتش۔ ملیحہ کے ہاتھ سے پینٹنگ پکڑتے وجدان نے معنی خیزی سے کہا تو وہ حیا سے سرخ ہوتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ 4 بجے وہ نور الہدیٰ کے ساتھ قصر فاروقی کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو بابا جان کے ساتھ ملک ناصر پہلے سے موجود تھے۔ نور الہدیٰ کو شطرنج کھیلنے کا تو کوئی شوق نہیں تھا، مگر دیکھنے کا شوق ضرور تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر ان دونوں کو شطرنج کھیلتے دیکھنے لگے۔ ملیحہ البتہ سلام دعا کے بعد جلد ہی اٹھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے۔ کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر ننگے پاؤں کمرے میں چکر کاٹتے وہ ملک ناصر کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ انتظار فضول ہے، ملک انکل رات کے کھانے کے بعد ہی جائیں گے، پھر بھی وہ ٹہلتی رہی۔ شام ڈھل چکی تھی جب ملیحہ کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا ہے، اس نے کہا، پھر بہادر کو آتے دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ بی بی صاحب، کھانا لگ گیا ہے۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے کہا اور پوچھا، اچھا سنو، ملک انکل چلے گئے ہیں یا ابھی بیٹھے ہیں؟ چلے کہاں جائیں گے جی، ابھی تو بیٹھے ہیں، کھانا کھائیں گے پھر چائے پی کر جائیں گے۔ ویسے ایک بات بتائیں بی بی صاحب، یہ ملک صاحب بالکل ہی ویلے ہیں۔ وہ ہنس پڑی، پھر ہنسی روک کر سنجیدگی سے بولی، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ جانے لگا تو ملیحہ نے اسے روک کر کہا، اور سنو، جب انکل چلے جائیں تو مجھے بتا دینا۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ بیڈ پر آ بیٹھی، پھر اٹھی اور بالکنی میں آ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ دروازہ پھر بجا۔ اس بار بھی بہادر تھا۔ اس نے ملک ناصر کے جانے کا بتایا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اسے بھیج کر ملیحہ باتھ روم میں گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر کمرے میں آئی، بالوں کو سلجھا کر کلپ کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بابا جان کے کمرے کے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھے وہ ایک پل کو ہچکچائی، پھر دوسرے ہی پل خود کو مضبوط کرتے اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گئی۔ بابا جان آتش دان کے سامنے رکھی راکنگ چیئر پر آنکھیں بند کیے نیم دراز تھے۔ ملیحہ جانتی تھی وہ سو نہیں رہے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ وہ جب بھی کسی گہری سوچ میں ہوتے تو یوں ہی آنکھیں بند کر کے راکنگ چیئر پر نیم دراز ہو جاتے۔ ملیحہ ان کے سامنے کشن پر بیٹھ گئی۔ بابا جان،
اپنے ہاتھ پر ملیحہ کے ہاتھ کا لمس اور پھر ان کی آواز سن کر بابا جان نے آنکھیں کھول کھول کر اسے دیکھا، پھر پوچھا کیا بات ہے؟ بابا جان وہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ اٹک کر بولی۔ بابا جان نے خوشگواریت سے کہا کمال ہے، میں بھی کچھ دنوں سے ایک بات تم سے کرنا چاہ رہا ہوں پر سمجھ نہیں پاتا کیسے کہوں۔ ایسی کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بابا جان بولے، بات کرنے کی ہمت پہلے تم نے کی ہے، اس لیے پہلے تم بتاؤ کیا چاہتی ہو۔ وہ سوچ کر آئی تھی، ہر حال میں ان سے بات کر کے رہے گی، پر اب گڑبڑا گئی۔ وہ بابا جان میں اتنا بول کر ہی وہ ہانپنے لگی تو بابا جان نے اپنے ہاتھ پر رکھا اس کا ہاتھ تھام کر اس کو حوصلہ دینے کے سے انداز میں کہا، بولو ملیحہ کیا بات ہے؟ بابا جان میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ آخر اس نے کہہ ہی دیا۔ کس سے؟ وہ حیرت سے بولے۔ توقف کے بعد اس سے کہا، وجدان مصطفیٰ سے۔ بولنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے جھکے ہوئے سر کو کچھ اور جھکا لیا۔ بابا جان کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ یہ وجدان مصطفیٰ کون ہے اور تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں اسے لائبریری میں ملی تھی۔ ملیحہ کی جھکی پلکیں، رکا رکا انداز، بابا جان نے بہت کچھ اخذ کر لیا تھا۔ غیر محسوس انداز میں ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ پتھریلے لہجے میں بولے، مجھے اس سے کیوں ملوانا چاہتی ہو؟ وہ بولی تو آواز کچھ اور بھی دھیمی ہو گئی۔ بابا جان میں اس سے مگر ہزار کوشش کے بعد بھی محبت کا لفظ شرم نے اس زبان پر آنے نہیں دیا تو جملہ ہی بدلتے ہوئے کہا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور آنکھیں مرچیں ان کا کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ملیحہ نے ان کی آواز سنی، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ ملیحہ نے آنکھیں کھولی اور سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور خواہش کی کاش کبھی نہ دیکھا ہوتا۔ ان کا چہرہ کسی چٹان کی طرح سخت اور بے جان تھا، لیکن آنکھیں آگ اگل رہی تھیں۔ بے دم سی پکار کی صورت اس کی زبان سے نکلا، بابا جان جاؤ۔ وہ کٹھور پن سے بولے۔ ملیحہ تڑپ اٹھی۔ بابا جان میری بات تو سنیں۔ اس نے بابا جان کا ہاتھ تھام کر کچھ کہنا چاہا، پر بابا جان بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کاردار آواز میں بولے، میں ایک لفظ اور نہیں سننا چاہتا، نہ تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ ملیحہ کو لگا کسی نے اس کے جسم کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ بابا جان آپ ایک بار اس سے مل تو لیں، وہ بہت اچھا ہے۔ ملیحہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ ملیحہ نے زندگی میں پہلی بار ان کی پرجلال آواز کی گونج سنی تھی۔ وہ جھٹکے سے اس سے ہٹا کر کھڑے ہوئے۔ ملیحہ ان کے پاؤں پکڑ کر رو پڑی۔ ایسا مت کریں بابا جان، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے بھول جاؤں۔ ملیحہ کو لگ رہا تھا آتش دان میں جلتی آگ نے اس کے بدن میں راستہ بنا لیا ہے اور اب اس کا اندر سوکھی لکڑی کی طرح جل رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر پڑتے شعلوں کے عکس نے انہیں چٹان جیسی سختی دے رکھی تھی اور ان کے پیر پکڑ کر ان کے گھٹنے سے پیشانی ٹکا کر روتی ملیحہ خاک ہوتی جا رہی تھی۔ تو مجھے بھول جاؤ، وہ کتنے آرام سے کہہ رہے تھے۔ ملیحہ رونا بھول گئی۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور سرگوشی جیسی آواز میں فریاد کی، میں مر جاؤں گی بابا جان۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفنا آؤں گا، لیکن اگر نافرمانی کرو گی تو مرتے دم تک تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا۔ اس کے رحم کی آخری اپیل بھی بے رحمی سے مسترد ہو گئی۔ ملیحہ کو اچانک ہی لگنے لگا کہ ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ آخر وہ اپنے نیم جان وجود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازے کو اپنے پیچھے بند کرتے وہ وہیں دروازے کے پاس گر سی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، مگر وہ بے نیازی سے لب بھیجے ساکت بیٹھی تھی۔ رات گزر چکی تھی اور فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ملیحہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اتنے غور سے اذان کے الفاظ سننے لگی جیسے پہلی بار سن رہی ہو۔ ایک عدالت ایسی ہے جہاں سے میری رحم کی اپیل مسترد نہیں کی جائے گی۔ ایک امید نے اس کے مردہ جسم میں جان ڈال دی تھی۔ وہ اٹھی مگر لڑکھڑا گئی۔ ساری رات ایک ہی زاویے سے بیٹھے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ پھر اٹھی۔ اس بار اس کے قدموں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ وضو کر کے وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز تو وہ ہر روز 5 بار پڑھا کرتی تھی، مگر اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پہلی دفعہ پڑھ رہی تھی۔ وہ فرضوں کی دوسری رکعت میں تھی کہ دستک کے بعد کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں آ گیا۔ نماز ختم کرتے ہوئے ملیحہ نے دائیں جانب سلام پھیر کر بائیں جانب گردن کو موڑ کر سلام پھیرا تو نظر سیاہ پٹیوں والی چپلوں میں مقید سرخ و سفید پیروں پر رک گئی۔ آج سے 3 دن بعد یعنی جمعہ کے روز تمہارا نور الہدا کے ساتھ نکاح ہے۔ تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا۔ زیادہ بڑا فنکشن نہیں ہے۔ تمہارے ننیال والے ہوں گے اور میرے کچھ دوست، شاید کچھ مہمان نور الہدا کے بھی ہوں گے۔ تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ رات آزمائش اور صبح سزا لے کر آئی ہے۔ اس نے سوچا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک آنسو اس کے گال پر بہہ گیا۔ بابا جان ایک نظر اس کی خاموشی کو دیکھ کر کمرے سے باہر آ گئے۔
پھر سیڑھیاں اتر کر ہال کے دروازے سے باہر لان میں نکل آئے۔ نور الہدا اپنی روٹین کے مطابق ٹریک سوٹ پہنے ایکسرسائز کے لیے لان میں آئے تو بابا جان کو اس وقت وہاں دیکھ کر حیران سے ان کے پاس آ گئے۔ کیا بات ہے بابا جان، آج صبح صبح لان میں نظر آ رہے ہیں؟ کیا آرمی لائف کا شیڈیول دوبارہ سے شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ خوش دلی سے مذاق کرتے ہوئے بولے، مگر بابا جان کے چہرے پر ٹھنڈی سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نور الہدا، بلکہ یوں سمجھو میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہیں اس کی اطلاع دے رہا ہوں۔ کہیے بابا جان۔ میں نے تمہاری اور ملیحہ کی شادی طے کر دی ہے۔ نور الہدا آخر انسان ہی تو تھے جن کے سینے میں دل بھی تھا اور اس دل میں جذبات بھی۔ ملیحہ کی بے تکلفی اور بے ساختگی کے باوجود کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا وہ ملیحہ کے لیے کبھی بھی خاص نہیں بن سکے، مگر ملیحہ تو ان کے لیے خاص تھی۔ یہ سچ تھا کہ انہوں نے ملیحہ کو پانے کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، لیکن وہ بن مانگے انہیں مل رہی تھی، وہ خوش کیسے نہ ہوتے۔ مگر بابا جان کے سامنے خوشی کا اظہار کر نہیں سکے، لیکن جب انہوں نے کہا جمعے کی شام تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا اور ہفتے کو ولیمہ، اس کے بعد میں چاہتا ہوں تم دونوں کچھ دنوں کے لیے لندن چلے جاؤ، وہاں گھوم پھر آنا، تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جمعے کو یعنی صرف 3 دن بعد؟ بابا جان اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات ضرورت کی نہیں، میرے فیصلے کی ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے، اور میں اپنی اولاد سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ میرے فیصلوں کو مانے گی۔ پھر کچھ نرم پڑتے ہوئے کہا، سیدھی سی بات ہے نور الہدا، لڑکا اور لڑکی گھر میں ہی ہیں اور کل میں کسی بھی وقت پڑھوائے جا سکتے ہیں، تو پھر انتظار کس لیے؟ آپ ملیحہ کی مرضی معلوم کر چکے ہیں؟ انہوں نے تذبذب سے پوچھا۔ میں ابھی اسی کے بعد سے آ رہا ہوں۔ یہ مبہم جملہ ان کے لیے زندگی کا واضح پیغام تھا۔ وہ بے اختیار بابا جان کے گلے لگ گئے۔ بنا مانگے ہی زندگی نے آج وہ دیا ہے کہ ساری عمر شکر میں گزرے گی۔ بولنے کے بعد انہیں دھیان آیا کہ کس سے کیا بول گئے ہیں۔ ان سے الگ ہو کر وہ خجالت سے سر گھجانے لگے تو بابا جان ایک مسکراتی نگاہ ان پر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے بابا جان کو جاتے ہوئے دیکھا اور ایک گہری مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ انسان بہت جلد باز ہے۔ کبھی تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتے اچانک کنارہ نظر آ جائے تو اسے نظر کا دھوکہ سمجھ کر خود کو لہروں کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ تحقیق بھی نہیں کرتا کہ وہ جہاں ڈوبا وہاں ساحل تھا، اور کبھی صحرا میں چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر جھلستی ریت میں دوڑتا چلا جاتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ آبلا پائی کا یہ سفر تشنگی کو بڑھا تو نہ دے گا۔ مگر ہر غلطی نظر انداز نہیں کی جاتی، کچھ غلطیوں پر سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ نور الہدا کو بھی اس ایک مسکراہٹ کا خمیازہ تمام عمر ادا کرنا تھا۔ 8 بجتے ہی ملیحہ نے سمیرا کو فون کر دیا اور چھوٹتے ہی کہا، تم ابھی اور اسی وقت یہاں آ جاؤ۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ وہ حیران تھی۔ ملیحہ جھنجھلا گئی۔ سوال مت کرو، بس فوراً گھر آ جاؤ۔ مگر ملیحہ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بتانے کے لیے ہی تو بلا رہی ہوں۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے سمیرا پریشان ہو گئی تھی، مگر خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ 15 منٹ بعد ہی سمیرا ملیحہ کے کمرے میں تھی اور ملیحہ کی زبان سے سب حال سن کر وہ واقعی بوکھلا گئی۔ تم نے تو کہا تھا تم نور الہدا سے محبت کرتی ہو، تو یہ وجدان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ عاجزی سے بولی، وہ تو میں اب بھی کہوں گی کہ مجھے ہادی بھائی سے محبت ہے، مگر اپنی زندگی میں صرف وجدان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ سمیرا نے سر پکڑ لیا۔ اپنے بابا جان کو تم مجھ سے بہتر جانتی ہو، ان کی ضد مثالی ہے، وہ اپنا فیصلہ بدل لیں گے، ایسا تو سوچنا بھی فضول ہے، وہ کسی کے سمجھانے سے سمجھنے والے نہیں۔ لیکن اللہ کے واسطے تم تو کچھ سمجھداری سے کام لو۔ اس نے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ملیحہ سے کہا، پھر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر اسے سمجھانے لگی۔ دیکھو ملیحہ، سچ تو یہ ہے کہ نور الہدا اور وجدان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، بلکہ غیر جانبداری سے اگر دیکھو تو نور الہدا وجدان سے کہیں بہتر ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا ہے، کس قدر زمین جائیداد کے مالک ہیں، شاید انہیں بھی ٹھیک سے اندازہ نہ ہو۔ اور کیا غضب کی پرسنالٹی ہے، میں نے ایسا خوبصورت مرد اپنی زندگی میں کوئی اور نہیں دیکھا۔ پھر وہ کوئی انجان تو نہیں ہے، 2.5-3 مہینے سے تم دونوں ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہو، ان کی ہر اچھی بری عادت سے تم واقف ہو، رخصت ہو کر بھی تمہیں کہیں اور نہیں جانا، شادی کے بعد بھی تم اپنے اسی گھر میں رہو گی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ نور الہدا کو تمہاری بہت پرواہ ہے، میں نے خود دیکھا تھا، شادی کے بعد جب وہ تمہیں لینے آئے تھے تو اس طرح تمہارا خیال کر رہے تھے جیسے تم کانچ کی گڑیا ہو۔ اور وجدان کیا ہے، صرف LLB ہی تو کیا ہے، ابھی تو اسے اپنا کیریئر بنانا ہے، اسٹیٹس اچھا ہے، مگر نور الہدا کی طرح کروڑوں کا مالک تو وہ نہیں۔ پرسنالٹی ٹھیک ٹھاک ہی ہے، مگر نور الہدا کی طرح ڈیشنگ نہیں۔ وجدان کہیں بھی نور الہدا کے سامنے نہیں ٹکتا، اس میں ہے ہی کیا جو نور الہدا کے سامنے ٹک پائے؟ ملیحہ نے سمیرا کو دیکھا اور تھکی تھکی سی آواز میں کہا، اس میں کیا ہے سمیرا، مجھے نہیں معلوم، مگر جس پل وہ میرے ساتھ ہوتا ہے لگتا ہے یہی زندگی ہے۔
اس کے لہجے میں کوئی تو بات ایسی تھی کہ سمیرا نے گھبرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ ملیحہ، یہ بس کچھ دن کی تکلیف ہے، صبر سے جھیل لو، پھر دیکھنا نور الہدا کبھی تمہیں تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ وہ تمہیں خوش رکھیں گے، وہ عاجزی سے بولی۔ میں جانتی ہوں سمیرا، وہ مجھے خوش رکھیں گے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہادی بھائی کے ساتھ خوش نہ رہوں مگر زندہ نہیں رہوں گی؟ ملیحہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ سمیرا نے اسے شانوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا اور ملیحہ ایک دم ہی پھوٹ 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 کر رو پڑی۔ سمیرا نے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے نرمی سے کہا، اس طرح خود کو تھکانے کا کیا فائدہ؟ سنبھالو خود کو اور جو ہو رہا ہے ہو جانے دو۔ وہ اذیت سے بولی، ہو تو جانے دوں، پر جب میں خود کو اس کے بغیر سوچتی ہوں تو میرا دم گھٹتا ہے۔ ملیحہ پلیز، سمیرا نے اسے روکنا چاہا پر وہ خوابناک لہجے میں دھیرے دھیرے بولتی ہی رہی۔ جانتی ہو جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو میری روح تک اس کے اختیار میں چلی جاتی ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے دل پر وہی کی طرح اترتا ہے، میرا تو دھیان اس کی ذات سے نہیں ہٹتا۔ میری نظر کسی اور طرف کیسے جائے گی؟ وہ مجھ سے مانگتا تو میں انکار کر دیتی، پر اس نے مجھ سے چھین لیا ہے، میں تو خود اپنی بھی نہیں رہی، کسی اور کی کیسی ہو جاؤں؟ لیکن بابا نہیں سمجھتے، میں مر جاؤں گی سمیرا، سچ مچ مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی، یوں کہ اسے گلے سے لگا کر چپ کراتی سمیرا خود بھی رو پڑی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور ملیحہ کو بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اٹھاتے ہوئے بولی، اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ مجھے پتا ہے محبت کرنا اور پھر چھوڑ دینا دونوں ہی باتیں تمہارے لیے آسان نہیں، میں ابو اور چاچو سب کو بتا دیتی ہوں۔ ابو تو یوں بھی وجدان کو بیٹا مانتے ہیں، وہ ضرور پھوپھا جان کو منا لیں گے، اور بالفرض نہیں بھی منا سکے تو بھی تم پر ان کا بہت حق ہے۔ فریال پھپھو کی موت سے تمہارے رشتے تو نہیں مر جاتے نا؟ مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی، اور اپنا ہاتھ چھڑاتے اس نے تعصب بھری نگاہ سمیرا پر ڈال کر کہا، بابا جان نے اس لیے تو مجھے پال پوس کر بڑا نہیں کیا تھا کہ میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ پھر وہ قطعیت سے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، نہ اور کسی اور سے مدد مانگ کر بابا جان کو شرمندہ کروں گی۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے، اگر میں خود انہیں منا سکی تو ٹھیک، ورنہ جو وہ کہیں گے وہی کروں گی۔ تم بس اتنا کر دو کہ بابا جان سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لو۔ میرا وجدان سے ملنا بہت ضروری ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے بابا جان مجھے اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جس طرح ایک رات میں انہوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب انہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا۔ وہ آخر میں آزردہ سی ہو گئی تھی۔ سمیرا نے الجھ کر کہا، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ وجدان کو بابا جان کے سامنے لا کھڑا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے بابا جان اگر ایک بار بھی اس سے مل لیں گے تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ تو وجدان میں ایسا ہے کہ ایک بار جس سے مل لے اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ بہت یقین سے کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، میں پھوپھا جان سے اجازت لے کر آتی ہوں، تب تک تم ذرا کپڑے بدل کر اپنا حلیہ ٹھیک کر لو۔ سمیرا نے کہا اور پھر اٹھ کر بابا جان کے پاس آ گئی، جو اس وقت اسٹڈی میں موجود تھے۔ حالانکہ وہ سوچ کر آئی تھی کہ اسے ان سے کیا کہنا ہے، پھر بھی بری طرح گھبرا رہی تھی۔ بابا جان کی شخصیت ایسی تھی کہ سامنے والا خواہ نروس ہو جائے، اور سمیرا کے پاس تو نروس ہونے کی وجہ بھی تھی۔ السلام علیکم پھوپھا جان، اس نے تھوک نگل کر سلام کیا۔ ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے کھلا زمینوں کے حساب کتاب کا رجسٹر بند کیا اور سمیرا کو اپنی زیرک نگاہوں کی گرفت میں لے کر بولے، وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا۔ سمیرا ایک کرسی پر ٹک گئی تو انہوں نے کہا، کیسی ہو اور گھر میں سب خیریت ہے؟ جی پھوپھا جان، اللہ کا شکر ہے۔ پھر انہوں نے تو اتنی صبح اس کی آمد پر کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر وہ خود ہی بتانے لگی تھی۔ 8 بجے ملیحہ کا فون آ گیا تھا، کہنے لگی گھر آ جاؤ۔ یہاں آ کر اس کی شادی کا پتہ چلا تو میں نے سوچا آپ کو مبارکباد دے دوں۔ تمہیں بھی مبارک ہو، خیر مبارک، لیکن پھوپھا جان شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے، دن بھی تو کتنے تھوڑے ہیں۔ ملیحہ نے فون پر بتا دیا ہوتا تو میں امی اور چچی جان کو بھی ساتھ لے آتی، اب سوچ رہی ہوں کہ آج ہی اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاتی ہوں، کل امی آ جائیں گی تو باقی کی شاپنگ ان کے ساتھ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اسے گہری نظروں سے کھوج رہے تھے اور سمیرا کی ہتھیلیاں تک پسینے سے بھیگ گئیں۔ تو میں ملیحہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں لے جاؤ، اور ڈرائیور کے ساتھ جانا، میں ابھی کسی سے کہہ کر گاڑی تیار کروا دیتا ہوں۔ جی پھوپھا جان، وہ سعادت مندی سے گردن ہلا کر اٹھی اور جانے لگی۔ سمیرا، بابا جان نے اسے آواز دی۔ جی پھوپھا جان۔ وہ ایک دم ڈر کر پلٹی۔ خریداری کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا، انہوں نے کہا، پھر ڈرورز میں سے ہزار ہزار کے نوٹوں کی 2 موٹی گڈیاں نکال کر ٹیبل پر رکھ دیں۔ سمیرا نے آگے آ کر وہ گڈیاں اٹھا لیں۔ پر خیال رہے شام 7 بجے سے پہلے تم دونوں گھر پہنچ جاؤ۔ شام کو ملیحہ اور نور الہدا کی منگنی کی تقریب ہے، میں نے افتخار سے فون پر بات کر لی ہے، وہ سب لوگوں کو لے کر شام میں یہاں آ جائے گا۔
सुमेरा का जी चाहा सामने वाली दीवार पर जाकर ज़ोर से सर मारे, मगर ज़ब्त से मुस्कुरा कर अल्लाह हाफ़िज़ कहती वो मुड़ गई। उसके जाने के बाद बाबा जान ने रिसीवर उठाया और कोई नंबर डायल करने लगे। मलीहा के कमरे में आकर सुमेरा ने सांस छोड़ते हुए खुद को रिलैक्स किया। फिर मलीहा को देखा, जिसने उसके कहने के बावजूद कपड़े नहीं बदले थे और अभी तक उस जॉर्जेट की ब्लैक साड़ी में थी। बस इतना था कि उसने ऊपर से मैरून शॉल ओढ़ ली थी, अलबत्ता मुंह हाथ धोकर बाल बना लिए थे। सुमेरा ने उसे ही गनीमत समझा। जब वो गाड़ी में बैठ चुकी तो सुमेरा ने उससे इत्तला दी, शाम को तुम्हारी मंगनी है। फूफा जान सब रिश्तेदारों को फ़ोन करके बता चुके हैं। मुझसे भी कहा है कि शाम 7 बजे तक तुम्हें लेकर घर आ जाऊं। मलीहा ने कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। कार कसरे फारूकी से निकलकर मेन रोड पर आ गई थी। इस रोड पर आगे जाकर एक ज़ेली सड़क थी, लाइब्रेरी उसी सड़क पर वाक़ई थी। मेन रोड पर आते ही वो लोग ट्रैफिक जैम में फँस गए। सुमैरा ने ड्राइवर से कहा, ज़रा जाकर मालूम तो करो ट्रैफिक क्यों रुका हुआ है। ड्राइवर जी अच्छा कहकर उतर गया। कुछ देर बाद ही वो वापस आ गया। अपनी सीट पर बैठकर उसने पलट कर कहा, कुछ देर लग जाएगी, आगे किसी मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट हो गया है, एम्बुलेंस वगैरह तो पहुंच गई है। जख्मी को अस्पताल भेजकर पुलिस अपना बाकी का काम निपटा कर रास्ता खोल देगी। बार बार बेचैनी से पहलू बदलती मलीहा सुमैरा से बोली, ये ट्रैफिक तो जाने कब खुलेगा। लाइब्रेरी का यहाँ से ज़्यादा फासला भी नहीं है, मैं पैदल निकलती हूँ। ठीक है, सुमैरा ने इख्तिलाफ़ नहीं किया। फिर मलीहा ने ड्राइवर की तरफ रुख किया। तुम सुमैरा को छोड़कर घर वापस चले जाना, मैं खुद ही आ जाऊँगी। और कार से उतरकर गाड़ियों के बीच में से गुजरती फुटपाथ पर आ गई। तेज़ कदमों से चलते हुए कुछ आगे जाकर उसने एक नज़र सड़क पर डाली, जहाँ बहुत से लोग भीड़ की शक्ल में जमा थे और किसी शख्स को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था। रश इस कदर था कि मलीहा सिर्फ ज़ख्मी के पैर ही देख सकी। लाइब्रेरी पहुंचकर मलीहा ने अंदर का एक चक्कर लगाया, फिर बाहर आ गई। उसे विजदान कहीं नज़र नहीं आया था। अभी 10 बजने में भी तो आधा घंटा बाकी है। उसने खुद को तसल्ली दी और वहीं सीढ़ियों पर बैठकर इंतज़ार करने लगी, पर उसका इंतज़ार ही रहा। 10 बजे तक तो मलीहा अपने इज़्तिराब को दबाती रही, लेकिन 10 बजते ही उसकी बेचैनी अपने अरूज पर पहुंच गई। आपका इंतज़ार मैंने हर रोज़ किया है। उस वक़्त तो ये सुनकर मलीहा ने कुछ महसूस नहीं किया था, मगर अब समझ समझ आ रहा था, इंतज़ार करना कितना मुश्किल है। गेट पर नज़र जमाए उसकी आंखें पथराने लगीं। जाने कितना वक़्त बीत गया था, कोई उससे पूछता तो कह देती सदियाँ बीत गई हैं। गेट पर खड़ा वॉचमैन और आते-जाते लोग उसे अजीब-सी नज़रों से देख रहे थे। फिर वो सब कुछ फ़रामोश किए बस विजदान के आने की दुआ माँगती रही। 5 बजते ही वो बेचैन सी उठ खड़ी हुई। लाइब्रेरी की दूसरी जानिब एक जनरल स्टोर था। मलीहा सड़क क्रॉस करती स्टोर में घुस गई। हेलो! चौथी बेल पर फ़ोन रिसीव किया गया। समद! आवाज़ पहचान कर मलीहा की होंठ बेआवाज़ हिले। इस वक़्त वो सुमैरा के अलावा किसी से बात नहीं करना चाहती थी। सुमैरा को बुला दें। उसे जल्दी से कहा तो उसे होल्ड करने को कहा गया। हेलो! कुछ देर बाद एयरपीस पर सुमैरा की आवाज़ उभरी। सुमैरा! इतना बोलने में ही मलीहा का गला रूंध गया था और इस डर से कि वो रो ना पड़े, मलीहा खामोश हो गई। सुमैरा उसकी आवाज़ पर हैरान और फिर परेशान खामोशी पर परेशान हो उठी। मलीहा, ये तुम हो? खामोश क्यों हो गई? प्लीज़ बताओ सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। सुमैरा दहल गई। हुआ क्या है? मलीहा ने उसकी बात की अनसुनी करते हुए कहा, मुझे विजदान का एड्रेस चाहिए। अब चुप होने की बारी सुमैरा की थी। कदरे तवक्कुफ के बाद उसकी आवाज़ आई, विजदान नहीं आया? फिर उसने कहा, तुम ऐसा करो, चाचू के ऑफिस फ़ोन करो, वहीं होगा। तुम्हें फ़ोन करने से पहले वहाँ फ़ोन किया था, पर वो कई महीने से ऑफिस नहीं आ रहा। तो कोर्ट में होगा, तुमने मालूम किया? जब वो ऑफिस छोड़ चुका है तो कोर्ट में क्या करेगा? वैसे भी कोर्ट 4 बजे बंद हो जाता है और इस वक्त 5 बज रहे हैं। मलीहा ने झुंझला कर कहा था। ओह सॉरी! सुमैरा को एहसास हुआ कि उसके सवाल मलीहा को ज़िज कर रहे हैं, तो फ़ौरन संभल कर बोली, अच्छा एड्रेस नोट करो। 1 मिनट। मलीहा ने अपने बैग से पेन और पॉकेट साइज़ डायरी निकाली और एड्रेस नोट करते ही फ़ोन रखकर दुकानदार को पेमेंट करती वो बाहर आ गई। सड़क के किनारे एक खाली टैक्सी थी। मलीहा तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गई। मुसाफिर के इंतज़ार में स्टीयरिंग पर सर रखे ऊँघते ड्राइवर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। बीबी किधर जाएंगी? मलीहा ने हाथ में पकड़ा कागज़ देखा और बोली, PECHS कॉलोनी। वो यहाँ तक तो आ गई थी, पर अब इस डबल स्टोरी बंगले के गेट के सामने खड़ी सोच रही थी कि अगर गेट गेट विजदान के अलावा किसी और ने खोला तो क्या कहकर उसे बुलवाएगी। जो होगा देखा जाएगा। मलीहा ने सर झटक कर नेम प्लेट पढ़ते हुए एड्रेस की तस्दीक की, फिर बेल बजा दी। दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी, फिर गेट खुल गया। सब्ज़ आंखों वाली लड़की के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो किसी और की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी और शायद इसीलिए उसने बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया था और अब मलीहा को देखकर सिटपिटा गई थी।
آپ کون ہیں؟ ملیحہ اس سوال پر گھبرا سی گئی۔ پھر اس نے ہاتھ میں دبی چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ یہ ایڈریس آپ کے گھر کا ہے۔ لڑکی نے چٹ لے کر ایڈریس دیکھا، پھر اسے واپس کرتے ہوئے کہا، ایڈریس تو یہی ہے، پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وجدان مصطفیٰ سے۔ کیا وہ گھر پر ہیں؟ ملیحہ نے کوشش کی کہ اپنا لہجہ نارمل ہی رکھے، پر سوال ہی ایسا تھا جس پر لڑکی کا چونکنا لازم تھا۔ آپ کون ہیں اور وجدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے، پلیز آپ وجدان کو بلا دیجیے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے اچانک ہی تنفر جھلکنے لگا تھا، پھر وہ کاردار لہجے میں بولی، وجدان گھر پر نہیں ہے، اور جھٹکے سے گیٹ بند کرنے لگی تو ملیحہ نے ہاتھ رکھ کر اسے روکتے ہوئے پوچھا، ایک منٹ، کیا آپ کو معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں اور کب تک آئیں گے؟ نہیں، وہ ایک لفظ بول کر ملیحہ کا چہرہ دیکھنے لگی، جو بیگ سے پین نکال کر اس کاغذ کے پیچھے کچھ لکھنے لگی تھی۔ وجدان جیسے گھر آئے ان سے کہیے گا اس نمبر پر مجھ سے بات کر لیں۔ ملیحہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر گیٹ بند کر دیا۔ ملیحہ نے دیوار کا سہارا لیا، ورنہ گر پڑتی۔ گھر پر نہیں ہے، آفس میں بھی نہیں ہے، تو پھر کہاں چلا گیا؟ لائبریری کیوں نہیں آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھول گیا ہو؟ خود کلامی کے جواب میں وجدان کی آواز اس کے کانوں میں گونج گئی۔ جب سے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں۔ ایک ٹیز سی اٹھی تھی جس کو دباتے وہ ٹیکسی میں آ بیٹھی۔ آرٹس کونسل چلو۔ ملیحہ نے کل اپنی پینٹنگ عشق آتش وجدان کو گفٹ کر کے نمائش سے ہٹوائی تھی، اور یہ بات وجدان کے علم میں بھی تھی۔ ملیحہ اس امید پر آرٹس کونسل آئی تھی کہ شاید وجدان پینٹنگ لینے وہاں آیا ہو، مگر وہ وہاں بھی نہیں ملا۔ ملیحہ نے اپنے فون نمبر کے ساتھ وجدان کے نام میسج چھوڑا اور نمائش والے پورشن میں آ گئی، اس امید پر ایک ایک شخص کا چہرہ دیکھتی رہی کہ شاید وہ وجدان ہوگا، مگر اس کی نگاہیں نامراد لوٹ آئیں۔ ڈرائیور کو واپس لائبریری چلنے کا کہتے ہوئے اس نے رسٹ واچ پر نظر دوڑائی تو 5:45 ہو رہے تھے۔ اسے گھر سے نکلے 8 گھنٹے سے زیادہ بیت چکے تھے۔ کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی؟ اس وقت وجدان کے لہجے میں جتنی التجائیں تھیں، اس سے زیادہ اس وقت ملیحہ کے چہرے پر رقم تھی۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے ہال کا ایک چکر لگایا۔ وجدان کو نہ پا کر وہ کچھ سوچتے ہوئے واش مین کے پاس آئی۔ خان صاحب، آپ سے کسی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ خان صاحب کی اجازت کے بعد مزید بولی۔ 24-25 سال کا سانولے رنگ کا لڑکا ہے، قد تقریباً 6 فٹ، آنکھوں اور بالوں کا رنگ سیاہ ہے، اور اکثر یہاں آتا ہے۔ کیا صبح یہاں آیا تھا؟ آپ وکیل صاحب کا تو نہیں پوچھتا ہے؟ خان صاحب نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ ملیحہ فوراً بولی، ہاں ہاں، میں انہی کا پوچھ رہی ہوں۔ 2-3 مہینے سے روز آتا ہے، پر آج نہیں آیا۔ آپ کو یقین ہے وہ نہیں آئے؟ ملیحہ کی بات پر وہ ہنسنے لگے۔ کیا بات کرتا ہے جی، صبح سے ہم ادھر بیٹھا ہے، آتا تو ہم کو دکھتا نہیں۔ وہ اتنے یقین سے کہہ رہا تھا کہ ملیحہ کو اس کی بات ماننا پڑی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے سیڑھیوں تک آئی۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا۔ ایک سرگوشی کہیں آس پاس سنائی دی تو ملیحہ نے تڑپ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ 6:30 بجے جب ملیحہ نے قصر فاروقی میں قدم رکھا، وہ اپنا یقین ہار چکی تھی، اور اس ہار کا چہرہ ڈرائنگ روم میں موجود کوئی شخص نہ دیکھ لے، اس لیے وہ پچھلی طرف ہال کے دروازے سے اندر آئی۔ بہادر، میرے لیے کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ پاس سے گزرتے بہادر کو روک کر اس نے پوچھا۔ نہیں بی بی صاحب، پر آپ کہاں چلی گئی تھیں، وہ بھی آج کے دن؟ ملیحہ کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ بہادر کو جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ٹھنڈے یخ پانی سے منہ دھوتے ہوئے اس نے آنسوں کے ہر نشان کو بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ پھر تولیے سے چہرہ خشک کرتی وہ ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ الماری کے دونوں پٹ کھولے، وہ باری باری ہر سوٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر بہت سوچ کر اس نے پیچ کلر کے ڈریس کو نکالا تو نظر اس کے پیچھے لٹکتے سوٹ پر ٹھہر گئی۔ پنک کلر کے چوڑی دار پاجامے پر سفید قمیض تھی، جس پر پنک رنگ کے موتیوں سے گلے اور قمیض کی ہاف سلیوز پر نفیس کام بنا ہوا تھا۔ پنک اینڈ وائٹ کنٹراسٹ دوپٹے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے نظر نہ لگ جائے۔ نظر تو لگ چکی نور الہدیٰ، اب کس بات کا ڈر؟ اس نے سوچا اور وہی سوٹ باہر نکال لیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک کی تہہ جما لی۔ ملیحہ زندگی میں پہلی بار اتنے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر وائٹ اور پنک چوڑیاں ڈال کر اس نے کانوں میں چاندی کے آویزے پہنے، پھر بیڈ پر آ بیٹھی۔ جھک کر سینڈل پاؤں میں ڈال کر اس نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کے شانوں پر پھیلایا۔ کھلے بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتے ہوئے اس کی نظر آئینے میں نظر آتے اپنے ہی عکس پر پڑی تھی۔ آج کی تاریخ میں میرے لیے روشنی، رنگ اور امید تینوں ختم ہو چکے ہیں، لیکن نور الہدیٰ فاروقی، انہیں آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اس نے کہا تھا اور کمرے سے نکل گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر قدم رکھتے ہی ملیحہ کی نظر بلیک پینٹ پر میرون شرٹ پہنے نور الہدیٰ پر پڑی تھی۔
इसी पल नूर उल हुदा ने भी दरवाजे की तरफ देखा था। नूर उल हुदा की आंखों की वो चमक मलिहा के लिए नहीं थी। उसने पलकें झुका लीं, बाकी लोग भी मलिहा की तरफ मुतवज्जे हो चुके थे। पल भर में उसकी कज़िन्स ने उसे अपने घेरे में ले लिया था, मगर सुमेरा उठ नहीं सकी। किसी मोजज़े की उम्मीद करते-करते मलीहा को देखकर उसे एहसास हुआ था कि मोजज़े अब नहीं होते। वो समझ गई कि मलीहा विजदान से नहीं मिल सकी। हद करती हो बेटा, आज के दिन शॉपिंग पर जाने की क्या ज़रूरत थी? अब देखो ज़रा, सब आए बैठे हैं और तो और दूल्हा भी मौजूद है, पर दुल्हन की शादी की शॉपिंग करने गई हुई है। बड़ी मुमानी ने उसे देखकर कहा तो मलिक नासिर उसके कुछ बोलने से पहले बोल पड़े, छोड़िए भाभी, अब बातों में मज़ीद वक़्त क्या गनवाना। आओ बेटी, रस्म कर ली जाए। आखिर में वो मलीहा से बोले थे। मलीहा ने कदम बढ़ाया तो सुमेरा एकदम उसके कान के पास आकर बोली, इनकार कर दो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। किस बर्ते पर? मलीहा ने उसकी तरफ देखकर जहर में भुजी सरगोशी की ओर आगे बढ़ गई। किसी ने उसे बाजू से पकड़कर नूरुल हुदा के पहलू में बिठा दिया था। फिर बाबा जान की इजाज़त से नूरुल हुदा ने उसके बाएं हाथ की उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहना दी। खाने के बाद जब मेहमान रुखसत होने लगे तो मलीहा सुमेरा के गले लगकर आजिज़ी से बोली, आज रुक जाओ सुमेरा। सुमेरा हामी भर लेती, फिर उसने आफाक को देखा जो इशारे से मना कर रहा था, तो वो मजबूर हो गई। आज तो नहीं रुक सकती, मगर कल मैं सुबह से ही आ जाऊंगी। उसने मलीहा को खुद से अलग करते हुए कहा, अपना ख्याल रखना। फिर मलीहा का गाल चूमकर वो गाड़ी में जा बैठी। पोर्च में अब सिर्फ वो, बाबा जान और नूरुल हुदा रह गए थे। मलीहा उन दोनों की तरफ देखे बिना ही पलट कर अंदर चली गई थी। वो हॉल में आई तो अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ने के बजाय खुले दरवाजे से लॉन में आ गई। नंगे पांव चहलकदमी करते हुए मलीहा के पैरों के नीचे भीगी घास का नरम कालीन बिछा था, लेकिन मलीहा को यूं लग रहा था जैसे उसके पांव सुलगते अंगारों पर हों। इस एहसास के बावजूद उसने टहलना बंद नहीं किया। बर्दाश्त के रास्तों पर एक ऐसा मोड़ आता है जहां पहुंचकर दर्द बहुत बेदर्द हो जाता है, और उसी इंतहा पर पहुंचकर सब्र की चादर ओढ़े इंसान ऐसी कैफियत से गुजरता है जहां सवाल करार का नहीं बेकरारी का हो जाता है। फिर जितना दर्द बढ़ता है उतना सुकून मिलता है। मलीहा भी खुद अजीती की इसी कैफियत से गुजर रही थी, चक्कर काट काट कर बार बार पलटते हुए। वो एक बार पलटी तो सामने नूरुल हुदा थे। अच्छी खासी ठंड है और तुम यूं नंगे पाँव गीली घास पर चल रही हो, कोई शॉल वगैरह भी नहीं ली, बीमार पड़ जाओगी। सुहानी शाम थी और महबूब नज़रों के सामने। नूरुल हुदा को शायद कुछ और कहना चाहिए था, पर वो उसे टोके बगैर रह ना सके। एक बेमायनी जी बोलकर मलीहा उनके बराबर से गुजरती सीढ़ियों पर बैठकर सैंडल पहनने लगी। सैंडल पहनकर उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि नूरुल हुदा ने अचानक ही पूछ लिया, तुम खुश हो? दूसरी सीढ़ी पर रखा मलीहा का पाँव अपनी जगह जम गया। वो संभली, फिर पलटकर उन्हें देखते हुए पूछा, आप खुश हैं? नूरुल हुदा ने आंखें बंद करके हवा में फैली ताजगी को सांस के साथ अपने अंदर उतारते कहा, बहुत। तो समझे मैं भी खुश हूँ। वो कज़्ज़न मुस्कुराई। नूरुल हुदा ने उसकी तरफ देखा और पास चले आए। मैं जानता हूँ तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि मैं पहली ही नज़र में अपना हर एहसास तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। मलीहा के लिए ये सचमुच इंकशाफ था, मगर उसके आसाब पहले ही इस कदर टूट चुके थे कि वो हैरान भी ना हो सकी, बस उन्हें देख कर रह गई। हाँ मलीहा, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है कि मेरा दिल जब भी धड़कता है तो शिद्दत के साथ ये एहसास होता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और ये मोहब्बत मुझे ज़िंदगी की तरह अज़ीज़ है। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे अपनी ज़िंदगी से और अपनी मोहब्बत से भी ज़्यादा अज़ीज़ है। जानती हो वो चीज़ क्या है? उन्होंने पूछा। मलीहा अब भी खामोश खड़ी बस उन्हें देखती ही रही। तुम्हारी मुस्कुराहट। उस दिन याद है जब मैं और बाबा जान वहाँ लॉन में बैठे थे? उन्होंने दूर लॉन की तरफ लॉन चेयर्स की तरफ इशारा किया जिनकी सफ़ेदी अंधेरे में चमक रही थी। मलीहा ने यूं ही सर घुमाकर देखा, वो कह रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, मलीहा से शादी करोगे? तो मैंने उनसे कहा था आई लव हर, लेकिन मैं मलीहा से शादी सिर्फ इसी सूरत करूंगा अगर मलीहा को एतराज़ ना हो। मलीहा को कुछ दिन पहले का वो मंज़र याद आ गया और नूरुल हुदा का जुमला भी। मैं मलीहा की खुशी की खातिर अपना दुख भी सह सकता हूँ। वो गायब दिमाग खड़ी थी कि अचानक ही नूरुल हुदा ने उसका हाथ थाम लिया। मलीहा ने उनकी तरफ देखा। वो उसके बाएं हाथ को थाम कर उसकी उंगली में पड़ी अंगूठी के डायमंड को अंगूठे से ज़रा छूकर बोल रहे थे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली हो और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर तुम्हारा ज़हन मुझे इस रिश्ते के साथ कबूल कर सके तो ठीक है, और अगर ना कर सके तो ज़बरदस्ती नहीं है। वो बोलते हुए एक पल को चुप से हो गए, फिर उसका हाथ छोड़कर बोले, तुम जब चाहो मेरा साथ छोड़कर जा सकती हो। मुझे कहीं नहीं जाना हादी भाई। फ़ौरन ही उसकी ज़ुबान से निकला था और फ़ौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया और संभल कर बोली,
رشتے جب بنائے جاتے ہیں نور الہدا تو انہیں نبھایا کرتے ہیں، توڑا نہیں کرتے۔ نور الہدا کو ایک دم ہی اپنا آپ ہلکا پھلکا لگنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس پل کا انتظار کرنے کی اجازت ہے جب تم ایک نئے رشتے سے میری زندگی میں قدم رکھو گی۔ ان کی نگاہوں سے جھلکتی وارفتگی ملیحہ سہ نہیں پائی اور اچانک ہی مڑ کر اندر آئی اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نور الہدا اس انداز کو اس کی ادا سمجھ کر مسکرانے لگے تھے۔ سائنس کہتی ہے کائنات میں موجود ہر شے کی بنیاد اکائی ہے۔ ہمارے جسم کو ہی دیکھ لیا جائے، لاکھوں کروڑوں خلیوں سے بنا ہمارا جسم ایک خلیے سے شروع ہوتا ہے۔ مادے کی شروعات ایٹم سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اربوں خربوں میل پر پھیلی اس کائنات کو اگر ریورس پروسیس پر ڈال دیا جائے تو یہ پوری کائنات محض ایک نقطے میں سمٹ جائے گی۔ مجھے سائنس کے اس نظریے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر میری زندگی میں یہ قانون کمزور پڑنے لگتا ہے، کیونکہ میری زندگی کی بنیاد اکائی نہیں بلکہ ایک تکون ہے، ایک ایسی تکون جس کے ہر زاویے کی پیمائش 60 ڈگری ہے، یعنی ہر زاویے کی پیمائش برابر ہے اور کسی بھی طرح ان تینوں زاویوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ اس تکون کے ایک سرے پر بابا جان کھڑے ہیں۔ بابا جان کا اور میرا رشتہ شیشے اور پتھر کا رہا ہے۔ شیشہ اپنی جگہ قائم رہے اس کے لیے پتھر سے فاصلہ ضروری ہے، اسی لیے میں ان کے پاس جانے سے ہمیشہ گھبراتی رہی کہ کہیں چوٹ نہ کھا بیٹھوں۔ میرا ڈر کیسا سچا تھا۔ تکون کے دوسرے سرے پر نور الہدا ہیں۔ ہاری بھائی نے میری زندگی کے ہر خلا کو بھر دیا۔ بن مانگے انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو مجھے کبھی کسی سے نہیں ملا تھا۔ انہوں نے مجھے چاہا بھی تو اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے چاہا، ایک دم خالص اور بے غرض محبت، اور بدلے میں بھی کبھی کچھ نہیں مانگا۔ لیکن اگر وہ نہیں مانگیں گے تو کیا میں دوں گی نہیں؟ تکون کے تیسرے کونے میں کھڑا تیسرا شخص وجدان مصطفیٰ ہے۔ وجدان مصطفیٰ میری ذات کا آئینہ، میرے یقین کا چہرہ، مگر آج اس چہرے کے نقوش دھندلا رہے ہیں۔ اب سوال پانے اور کھونے کا نہیں، اب سوال میرے اعتبار کا ہے۔ بابا جان، نور الہدا اور وجدان ایک تکون کے تین کونوں پر کھڑے تین لوگ ہیں۔ وہ تین لوگ جنہیں میں نے ٹوٹ کر چاہا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر میری زندگی کے منظرنامے سے ہٹا تو اس آدھی ادھوری زندگی کو جینا مشکل ہو جائے گا۔ مگر میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ یہ تینوں کبھی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بابا جان، نور الہدا اور وجدان، وہ تین لوگ جنہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی، اور میری زندگی کے سب سے کٹھن موڑ پر وہ تینوں ہی مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، میرا ساتھ کون دے گا؟ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ملیحہ نے ڈائری لکھنا چھوڑ کر آواز لگائی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس آواز کے ساتھ ہی بہادر کمرے میں آیا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ ملیحہ نے پوچھا۔ بی بی صاحب، آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نگاہوں میں زمان و مکان گھوم گئے تھے، یہاں تک پہنچ کر ڈائری خاموش ہو گئی تھی۔ تانیہ نے فوراً اگلا صفحہ پلٹ کر دیکھا اور پھر باقی کے سارے ورق پلٹ کر دیکھ لیے۔ ہر ورق سادہ تھا۔ تانیہ نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھا جس پر روشنی دھیرے دھیرے بکھرتی جا رہی تھی۔ پوری رات ڈائری پڑھنے سے اب اس کی آنکھیں بری طرح دکھ رہی تھیں اور وہ آنکھیں بند کر کے سیدھی لیٹ گئی۔ پچھلی رات انکشافات کی رات تھی۔ وہ گہرے سانس لیتی خود کو اس اعصاب شکن کیفیت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ داستان ایک عجیب موڑ پر آ کر رک گئی تھی۔ تانیہ سوچنے لگی آگے کیا ہوا ہوگا۔ اس رات وہ ٹیلی فون کس کا تھا؟ کیا وجدان کا؟ اس نے کیا کہا ہوگا؟ اور اگر رات کو آنے والا فون وجدان کا تھا تو جب دن بھر ملیحہ اسے ڈھونڈتی رہی تو وہ کیوں نہیں ملا؟ وہ اس دن لائبریری کیوں نہیں آیا تھا؟ اور فون پر کہیں اس نے یہ تو نہیں کہہ دیا ہوگا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اللہ حافظ وغیرہ وغیرہ؟ نہیں، اس نے فوراً ہی اپنے قیاس کو رد کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ پاپا سے شادی کر لیتی، اور پاپا سے شادی کے بعد تو اسے قصر فاروقی میں ہی ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو کہیں نہیں ہے، کوئی اس کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتا۔ تو کیا وجدان نے فون پر اپنے نہ آنے کی وجہ بتا کر معذرت کر لی تھی اور اس کے بعد ملیحہ نے دادا جان کے سامنے شادی سے انکار کر دیا ہوگا؟ مگر دادا جان تو فیصلہ واپس نہیں لینے والے تھے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ملیحہ نے ان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی کر لی ہو۔ لیکن ایسا ہونا بھی مشکل ہے۔ ملیحہ نے کہا تھا وہ اپنے بابا جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ اپنے دوسرے قیاس کو بھی رد کرتے ہوئے اس نے سوچا اور زچ بھی ہو گئی۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، تو آخر ہوا کیا تھا؟ ملیحہ اچانک ہی کہاں گم ہو گئی؟ اس نے آخر کیا کیا تھا جو اس کا ذکر خود اس کے ہی گھر میں بین ہو گیا، اور برسوں گزر جانے کے بعد بھی نہ تو اس نے کبھی قصر فاروقی میں قدم رکھا اور نہ کبھی کسی کی زبان پر اس کا نام ہی آیا؟ اور پاپا اور دادا جان کے درمیان موجود خلیج کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی؟ منگنی کی رات تک تو سب ٹھیک تھا،
फिर क्यों पापा? दादा जान से मुतनफ़िर हो गए। वो लजती हुई उठ बैठी। क्या मुश्किल है? मैंने तो सोचा था मलीहा की डायरी कसरे फ़ारूकी के राज़ों से पर्दा उठा देगी, पर इसने तो और भी कई मुअम्मों को जन्म दे दिया है। कितनी अजीब-सी बात है। पापा जो मामा से इतनी मोहब्बत करते हैं, मामा से पहले किसी और को चाह चुके हैं। मगर पापा की मोहब्बत तो मुकम्मल होने जा रही थी, अधूरी कैसे रह गई? कहानी की हर कड़ी बीच से गायब हो गई है और ऐसा कोई नहीं जो बता सके कि हकीकत में क्या हुआ था। उसने गहरा सांस खींचते हुए खुद को रिलैक्स किया और एक नए रुख पर सोचने लगी। इस कहानी के 4 ही बुनियादी किरदार हैं जो कि सच पर से पर्दा उठा सकते हैं, मगर 2 किरदार तो ज़ुबानबंदी के अहद पर कार फरमा हैं, तीसरा किरदार मंज़र से ही गायब है और चौथा किरदार उम्म, अचानक ही कोई ख़्याल आया था, विजदान मुस्तफ़ा। ये शख़्स मेरे लिए यकीनन अजनबी है, मगर ये नाम नहीं। जस्टिस विजदान मुस्तफ़ा, ये महज़ मेरा अंदाज़ा है, मगर तस्दीक तो करनी पड़ेगी। एएसपी शायान मुस्तफ़ा, मैंने सोचा था तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूँगी, लेकिन अगर मुझे विजदान मुस्तफ़ा से मिलना है, तो तुमसे एक आखिरी मुलाकात नागुज़ीर हो गई है। उसने दिल में कहा। दादा जान शाम को आने वाले थे, लेकिन तानिया रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो डायरी उठाकर दादा जान के कमरे में आ गई और एहतियात से डायरी वापस उसी जगह रख दी जहाँ कल से उसने उठाई थी। उसके बाद वो अपने कमरे में आई, वो ऑफ़िस जाने की तैयारी करने लगी। उसने महसूस किया था आजकल पापा उस पर कुछ ज़्यादा ही नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने तानिया से तो कुछ नहीं कहा था, मगर उनकी नज़रें अब हर वक़्त तानिया को खोजती रहती थीं और तानिया नहीं चाहती थी कि उसकी तरफ से कुछ ऐसा हो कि वो चौंक जाए। आधे घंटे में वो तैयार होकर वो डाइनिंग टेबल पर चली आई। गुड मॉर्निंग मामा, गुड मॉर्निंग पापा। रोज़ की तरह ही आज भी दुपट्टा और फाइल्स उसने बाजू में दबोचे हुए थे। बैग समेत बाकी सब कुछ साथ वाली चेयर पर ढेर करते हुए उसने हाथ में पकड़ा मोबाइल भी यूं ही कुर्सी पर डाल दिया। नज़र का चश्मा फिसल कर नाक की नोक पर आ टिका था, जिसे नूरुल हुदा ने हाथ मारकर सही करते हुए जवाबन उसे गुड मॉर्निंग कहा था और फिर से अखबार के सफ़े उलटने लगे थे। मरियम ने किचन की तरफ आवाज़ लगाई, बहादुर, तानिया के लिए नाश्ता ले आओ। तानिया नाश्ता कर रही थी कि नूरुल हुदा ने अखबार साइड में डालते हुए मरियम से जूस के लिए कहा, पापा वैसे आपकी ये आदत काफ़ी अलग सी है। तानिया चोर नज़रों से उन्हें देख रही थी। कौन सी आदत? वो समझे नहीं। यही लोग चाय के साथ अखबार पढ़ना पसंद करते हैं और आप अखबार पढ़कर जूस पीते हैं। ये आदत मेरी नहीं किसी और की थी। उनके मुँह से ये एतराफ़ सुनकर तानिया को वाक़ई हैरत हुई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि नूरुल हुदा इतने आराम से ये बात कह देंगे, जबकि इस एतराफ़ के पीछे एक पर्दानशी का नाम छुपा है। आपने क्यों अपना ली? ये आदत किसकी थी? उसने जानबूझकर नहीं पूछा कि जवाब आने की तवक्को नहीं थी। नूरुल हुदा ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, कुछ लोग होते हैं जिनकी हर चीज़ अपना लेने को दिल करता है, यहाँ तक कि आदतें भी। पापा, आपने कभी स्मोकिंग की है? कुछ देर खामोशी से नाश्ता करने के बाद उसने फिर पूछा। इस बार नूरुल हुदा ने कुछ चौंक कर उसकी तरफ देखा। तानिया थोड़ा सा गड़बड़ा गई। अपनी पुरतजस्सुस फितरत पर गुस्सा भी आया, मगर अब तो सवाल कर चुकी थी। अनजान सी बनकर ऑमलेट को प्लेट में नचाती रही। तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही, उसने सरसरी से अंदाज में कहा। हम आदतों पर बात कर रहे हैं और अक्सर मर्दों को सिगरेट पीने की आदत होती है, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। लेकिन नूरुल हुदा को कभी भी सिगरेट पीने की आदत नहीं रही। मरियम ने कहा तो नूरुल हुदा बोले, नहीं मरियम, मैं स्मोकिंग किया करता था। तुम स्मोकिंग करते थे? वो हैरान हुई, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारे हाथ में सिगरेट नहीं देखा। शादी से काफ़ी अर्सा पहले मैंने स्मोकिंग छोड़ दी थी, वरना लंदन में रहते हुए और फिर पाकिस्तान आने के बाद भी मैं कुछ अरसे तक चेन स्मोकर हुआ करता था। इसका मतलब है तुम शादी से पहले काफ़ी अलग थे और शादी के बाद तुमने बहुत सी आदतें बदल लीं। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तानिया नाश्ता कर चुकी थी। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उसकी नज़र टेबल पर नूरुल हुदा के सामने रखे उनके वॉलेट पर पड़ी। वो डायरी में लिखी हर बात की तस्दीक कर लेना चाहती थी। उसने हाथ बढ़ाकर वॉलेट उठा लिया और फिर बड़े सरसरी से अंदाज में नूरुल हुदा का शनाख्ती कार्ड निकाल कर देखने लगी। नाम नूरुल हुदा फारूकी, वालिद का नाम मज़हर फारूकी। इतने सामने की बात ना जाने मैंने पहले कभी नोट क्यों नहीं की। उसने सोचा और कार्ड वापस वॉलेट में रखकर वॉलेट टेबल पर रख दिया और नॉर्मल से अंदाज में चाय पीने लगी। नूरुल हुदा उसकी हरकत को नोट कर चुके थे, मगर मतलब अखज़ नहीं कर सके, इसलिए कुछ पूछा भी नहीं। वो अपना जूस खत्म कर चुके थे। टेबल से वॉलेट और दूसरी चीज़ें उठाकर जाने लगे तो तानिया बोली, पापा आज मैं आपके साथ आऊँगी, मेरी गाड़ी में काम निकल आया है। आज ड्राइवर मैकेनिक के पास ले जाएगा, मगर मैं पहले फैक्ट्री जाऊँगा। मुझे ऑफ़िस छोड़कर चले जाइएगा ना प्लीज़। आखिर में उसने प्लीज़ को लंबा खींचा। वो हँसकर बोले, ठीक है चलो फिर। आप गाड़ी में चलकर बैठे, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। वो बोलकर जल्दी-जल्दी चाय पीने लगी। बाप को ड्राइवर बना दो।
نور الہدا نے اس کے سر پر دھپ لگائی اور جانے لگے۔ سنو، شام میں جلدی گھر آ جانا، مریم کے یاد آنے پر پکار کر کہا۔ نور الہدا مسکراتے ہوئے پلٹے اور کرسی پر کونی ٹکا کر جھکتے ہوئے انہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے زمائنی انداز میں بولے، کیا بات ہے، آج بڑے عرصے بعد شام میں جلدی گھر آنے کی فرمائش کی ہے؟ تانیہ کو ان کے انداز پر ایک دم سے ہنسی آ گئی۔ اس نے فوراً چائے کا کپ منہ سے دور کیا، ورنہ چائے اس کے کپڑوں پر چھلک جاتی۔ مریم کو نور الہدا کی آنکھوں سے زیادہ تانیہ کی ہنسی نے بلش کر دیا تھا۔ بچوں کا تو خیال کر لیا کرو، وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، ان پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا، مریم ضد چھو کر بولی۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ جیسے اصل مسئلے کو سمجھ گئے تھے، انہوں نے گاڑی کی چابی تانیہ کو پکڑا کر کہا، کپ چھوڑو، چائے آفس میں پی لینا، اور اب تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ نور الہدا، میں تمہارا کیا کروں؟ بے اختیار مریم کی زبان سے نکلا اور ہونٹ دبا کر ہنسی روکتی ہوئی تانیہ چابی پکڑ کر کپ رکھ دی اپنا ساز و سامان اٹھا کر باہر بھاگ گئی۔ 2 منٹ بعد جب نور الہدا کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھے تو ان کی مسکراہٹ دیکھ کر تانیہ بھی مسکرانے لگی۔ نور الہدا نے اسے مسکراتے دیکھا تو ذرا روب سے بولے، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ بھی ان کی بیٹی تھی۔ جھجکے بغیر بولی، پاپا آپ نے کبھی نوٹ کیا، ماما شرماتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ اسے مروب نہ ہوتے دیکھ کر نور الہدا نے بھی روب ڈالنے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور ہنس کر بولے، ہاں مگر وہ شرماتی بہت کم ہے۔ خاص طور پر کل رات ڈائری پڑھ لینے کے بعد تانیہ کو نور الہدا کی مریم سے محبت کو دیکھ کر مطمئن بلکہ ہوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں گاڑی سٹارٹ کرتے نور الہدا کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ دیکھ کر وہ اچانک آزردہ سی ہو گئی تھی۔ کیا پاپا کو ملیحہ ذرا بھی یاد نہیں؟ اس نے دکھ سے سوچا تھا۔ شام کو اس کی واپسی ہوئی تو خلاف معمول نور الہدا بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے اظہر فاروقی واپس آ چکے تھے اور اب فریش ہو کر لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان سے مل کر تانیہ اپنے کمرے میں آ گئی، پھر فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد لاؤنج میں آئی تو نور الہدا بھی چینج کر کے وہاں آ بیٹھے تھے، اور اب وہ مریم اور بابا جان تانیہ کی شادی کا ٹاپک لے کر بیٹھے تھے۔ تانیہ کسی رد عمل کے بغیر چپ چاپ دادا جان کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے دونوں بھائی بھی وہاں تھے، مگر ظاہر ہے اس ٹاپک میں ان کے بولنے کی گنجائش کہاں تھی۔ وہ دونوں آرام سے الگ تھلگ بیٹھے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تم دونوں نے انصر کے ماں باپ سے کوئی بات نہیں کی؟ بابا جان پوچھ رہے تھے۔ نور الہدا نے جواب دیا، نہیں، مگر وہ شاید اور انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ آج تیمور میرے آفس آیا تھا اور ہم سب کو اپنے گھر ڈنر پر بلایا ہے۔ کل شام عروسہ آئی تھی، اس نے مجھ سے بھی ڈنر کے لیے کہا تھا۔ صبح میں تم سے یہی کہنے والی تھی، لیکن تم تو… مریم نے بات ادھوری چھوڑی۔ نور الہدا صبح کی بات کو یاد کر کے مسکرائے، پھر سنجیدہ ہو کر بولے، ڈنر کے لیے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ لوگ شادی کی بات بھی ضرور کریں گے۔ بالکل، مریم نے تائید کی۔ اب آپ دونوں طے کریں کہ اس بات کا جواب کیا دیا جائے۔ نور الہدا سے پہلے ہی بابا جان ٹوک کر بولے، ہم دونوں یہ بات کیسے طے کر سکتے ہیں؟ یہ تو تانیہ فیصلہ کرے گی کہ اسے انصر سے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ تانیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے بابا جان کے الفاظ پر کبھی بھی حیرت نہیں ہوتی اگر وہ ملیحہ کی ڈائری نہ پڑھ چکی ہوتی، مگر اب وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بولو تانیہ، تم کیا چاہتی ہو؟ نور الہدا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ ان کے الفاظ پر کھو سی گئی۔ بھلا میں کیا چاہ سکتی ہوں؟ اس نے آہستہ سے کہا، پھر بھی بیٹا تم نے کچھ تو سوچا ہوگا۔ وہ اصرار کر رہے تھے۔ تانیہ چپ سی ہو گئی۔ بابا جان نے بھی اسے چپ دیکھ کر ٹوکا، بولو تانیہ، جواب دو۔ اب وہ کیا جواب دے گی؟ آپ نے کیا سنا نہیں؟ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ مریم اس کی خاموشی کو اس کا اقرار سمجھ کر مطمئن سی ہو کر بولی تو بابا جان کی روح تک کسی خیال سے کام گئی تھی۔ خاموشی صرف رضامندی نہیں ہوتی مریم، کبھی کبھی خاموشی جبرن بھی ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ لگا کر تانیہ کی پیشانی چومتے انہوں نے مزید کہا، تانیہ جواب دے گی اور اپنی زندگی کا فیصلہ وہ اپنے الفاظ میں کرے گی، اس کی واضح رضامندی کے بغیر۔ تم عروسہ یا تیمور سے کوئی بات مت کرنا۔ بڑوں کے فیصلے بچوں کی زندگی سے بڑے نہیں ہوتے۔ وہ قطعیت سے بولتے تانیہ کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے۔ تانیہ نے ہمیشہ اپنے لیے انہیں پرشفقت پایا تھا، مگر اب وہ جانتی تھی کہ خود اپنی بیٹی کے لیے ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ آخر میں ان کی لگتی ہی کیا ہوں؟ اس نے سوچا، صرف بھتیجے کی بیٹی؟ اور میری خاموشی کا بھی کتنا خیال ہے، لیکن وہ جو ان کی بیٹی تھی ان کے پیروں پر سر رکھ کر روتے ہوئے فریاد کرتی رہی اور ان کا دل نہیں پسیجا۔ کیا دوغلا معیار ہے؟ کوفت زدہ انداز میں سوچتے ہوئے وہ ان سے الگ ہو کر دور ہو بیٹھی۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا کہ وہ ملیحہ کے حق پر قبضہ جما کر بیٹھی ہے۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات تو قابو میں رکھے، مگر آنکھوں سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ کسی اور نے تو اس کی بیزاری کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر نور الہدا نہ صرف محسوس کر چکے تھے بلکہ حیران بھی تھے۔
तानिया को तो बाबा जान के साथ बैठना भी दो भर लग रहा था। वो उठी और अपने कमरे में जाने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके ज़हन में स्पार्क हुआ था। वो रुकी और मुड़ते हुए नूरुल हुदा को देखने लगी। आज उसे समझ आ गया था कि क्यों बाबा जान की तानिया के लिए मोहब्बत नूरुल हुदा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं जान गई हूँ बाबा, आप मलीहा को नहीं भुला सके। आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं, आज भी उसकी तकलीफ़ आपको बेचैन किए हुए है। सुबह इस ख़्याल ने उसे अफ़सुर्दा कर दिया था कि नूरुल हुदा को मलीहा याद नहीं, और अब इस तसव्वुर ने उसे बेचैन कर दिया कि नूरुल हुदा मलीहा को नहीं भूले थे। अधूरी मोहब्बत की याद किस कदर दर्द देती है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? उसने कर्ब से सोचा था। शायान अपने फादर की वजह से आजकल कराची में ही था और तानिया उसे नज़रअंदाज कर रही थी, इसलिए दोबारा विजदान मुस्तफ़ा की अयादत के लिए अस्पताल नहीं गई, लेकिन वो फ़ायज़ा से उनकी खैरियत दरियाफ्त करती रहती थी। फिर फ़ायज़ा से ही उसे पता चला कि विजदान अब घर जा चुके हैं, उन्हें मेजर अटैक हुआ था। तानिया ने सोचा वो कुछ दिन मज़ीद रेस्ट कर लें तो उनसे मिलने चली जाएगी। उनके अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 2 हफ़्ते बाद शाम में तानिया उनसे मिलने उनके घर जा पहुंची। डायरी में जो एड्रेस विजदान के घर का लिखा था, वो PECHS कॉलोनी के किसी बंगले का था। जबकि तानिया इस वक्त गुलशन इकबाल में थी। पहले तो तानिया ने भी इन दो अलग पतों वाली बात को महसूस किया था, फिर उसने सोचा एक बार जाकर मालूम कर लेने में कोई हर्ज नहीं। गाड़ी गेट के बाहर पार्क करके उसे सुरमई गेट वाले बंगले की बेल बजा दी। वॉचमैन ने छोटा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांक कर देखा और पूछा, आपको किससे मिलना है? मैं शायान की दोस्त हूँ, क्या वो घर पर है? नहीं। गुड। तानिया ने दिल में कहा, विजदान मुस्तफ़ा तो होंगे। जी वो तो हैं। तो फिर उनसे जाकर कहो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो जी अच्छा कहकर चला गया तो तानिया सोचने लगी, यहाँ तक तो आ गई हूँ, लेकिन ये कैसे पहचानूंगी कि ये मुस्तफ़ा वही विजदान मुस्तफ़ा हैं या नहीं? खैर देखा जाएगा। उसने सर झटक कर वॉचमैन को देखा जो उसे अंदर आने को कह रहा था। तानिया गेट से अंदर आई और फिर मुलाजिम नुमा किसी लड़के की रहनुमाई में लॉन के बीचों बीच रविश पर चलती घर के अंदर पहुंच गई। उसे ड्राइंग रूम में बिठाने का तकल्लुफ़ नहीं किया गया, बल्कि मुलाजिम उसे लाउंज में ले आया। लाउंज में कदम रखते ही तानिया की नज़र सामने दीवार पर लगी पेंटिंग पर गई थी। वो सीधी उस पेंटिंग की तरफ आ गई। खुश्क ज़मीन, बंजर दरख्त, आग उगलता सूरज और वो दरवेश मुंश। खुशी से बेकाबू होती तानिया ने कैप्शन पढ़ा, इश्क आतिश। ये वही पेंटिंग है, ओ मेरे खुदा, इसका मतलब है मेरा अंदाज़ा ठीक था। मुलाजिम उसे छोड़कर जा चुका था और वो बच्चों की तरह खुश होती लाउंज के सोफे पर आ बैठी, लेकिन उसे फौरन ही उठ जाना पड़ा। पेंटिंग देखने के चक्कर में उसने और किसी तरफ देखा ही नहीं था, मगर अब उसकी नज़र लाउंज की दीवार पर ही लगी तस्वीर पर पड़ी थी। वो चौंकती हुई दीवार के सामने आ खड़ी हुई। उसने जैसे यकीन करने के लिए फ्रेम के शीशों को उँगलियों से छुआ था। ये 100% मलीहा फारूकी की तस्वीर है। उसने कहते हुए गौर से इस तस्वीर को देखा। काली साड़ी में मलबूस मलीहा एक हाथ खुले बालों में उलझाए बेनियाज़ी से सामने की तरफ देख रही थी। ओह! तो विजदान मुस्तफ़ा ने आखिर आपसे वो सब करवा ही लिया जो आप कभी करना नहीं चाहती थीं। उसने दिल में कहा, अस्सलाम वालेकुम। भारी मगर पुरकशिश मर्दाना आवाज़ पर तानिया ने घूम कर देखा। अच्छी खासी डिस्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी थी। स्याह बालों में सफ़ेदी ने घुलकर उनका रंग सुरमई कर दिया था। स्याह आँखों की चमक जिसने कभी मलीहा की आँखों को खैरा किया था, अब बुझ चुकी थी। मगर उनकी कशिश तानिया ने अपने इतने फ़ासले के बावजूद महसूस की थी। हल्के आसमानी रंग के आरामदेह शलवार कमीज में उनके दराज सरापे की वजाहत कम तो हुई थी, लेकिन अभी तक ढली नहीं थी। मलीहा ने अगर उनकी खातिर सब कुछ त्याग दिया तो उसकी कोई गलती नहीं। ये आज भी इस काबिल हैं कि उनकी खातिर तख्तो ताज छोड़ दिए जाएं, तो जवानी में तो आलम ही कुछ और होगा। वो उन्हें देखकर सोच रही थी। विजदान उसकी महवियत को महसूस करके हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बेटा अगर तुम्हारा थीसिस मुकम्मल हो चुका हो तो बैठ जाओ। आवाज़ वाक़ई पुरकशिश है। वो विजदान की बात पर शर्मिंदा होते हुए भी सोचने से बाज़ नहीं आई। वो सोफ़े पर बैठ चुकी तो विजदान भी उसके मुकाबिल बैठ गए। सॉरी अंकल, उसने बात शुरू करते हुए कहना शुरू किया। असल में मैं हैरान हो रही थी, आप में और शायान में ज़रा भी मुमासलत नहीं है। हालाँकि उसके बालों और आँखों का रंग भी तो आपकी ही तरह है, ब्लैक है, मगर वो आपसे काफ़ी अलग दिखता है। वो मुस्कुराया और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तानिया। उसने जानबूझकर अपने नाम का दूसरा हिस्सा नहीं बताया। तानिया बेटे, चेहरों में शबाहत तलाश करना तो बस नज़रों का एक मशगला ही है। अब देखो, तुम में तो किसी की शबाहत नहीं, फिर भी तुम्हें देखकर कोई याद आ गया था। मलीहा फारूकी। उसका अंदाज जताता हुआ था। विजदान भी महसूस किए बिना ना रह सके। क्या कहा? मलीहा फारूकी?
اس بار اس کا انداز فارمل ہی تھا۔ یہ ملیحہ فاروقی ہے نا؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شایان کی مدر اور آپ کی مسز؟ ہاں، یہ ملیحہ ہی ہیں، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا۔ مگر تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے شایان کے پاس ان کی تصویر دیکھی تھی، اب وہ اطمینان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ تم شایان سے ملنے آئی ہوگی؟ ایکچولی تو میں آپ سے ہی ملنے آئی تھی، سوچا آپ کی طبیعت کے ساتھ آپ کے دل کا حال بھی معلوم کر لوں۔ دل کا حال کیا بتاؤں، زمانے بیت گئے، اب تو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ سینے میں دل ہے بھی یا نہیں۔ وہ بہت لائٹ سے انداز میں بات کر رہے تھے، مگر تانیہ کو ان کے ہر انداز میں غیر معمولی پن محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، بالکل ایسا جیسے طوفان گزر جانے کے بعد ساحل بہت خاموش، بہت شانت لگنے لگتا ہے۔ ملازم ٹرالی گھسیٹتا ہوا اندر آیا تھا۔ وجدان نے ٹرالی اپنے سامنے رکوا کر ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور خود چائے بنانے کے لیے پیالیاں سیدھی کرنے لگے۔ چائے میں بناؤں گی انکل، تانیہ نے کہا اور اٹھ کر ان کے پاس سنگل صوفے پر بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ وجدان خاموشی سے اسے چائے بناتے دیکھنے لگے۔ چائے بنا کر تانیہ نے ایک کپ ان کو تھمایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے کو ہو کر بیٹھتی گھونٹ بھر کر بولی۔ آنٹی بھی کیا شایان کے ساتھ گئی ہیں؟ مجھے آئے کافی دیر ہو چکی ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہی۔ شایان نے تمہیں بتایا نہیں؟ ان کے استفسار پر حیران ہوتی تانیہ نے کہا۔ کیا نہیں بتایا؟ وجدان ایک پل کو رکے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا تھا۔ حیرت کے شدید جھٹکے سے چائے کپ سے چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گئی تھی۔ اس نے فوراً کپ سائڈ میں رکھا اور کپڑے جھاڑنے لگی۔ وجدان نے کچھ ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ان سے صاف کر لو۔ تانیہ نے ٹیشو پیپر پکڑ تو لیے مگر کپڑے صاف کرنے کا اسے ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیوں مر گئی؟ میں تو اس سے ملنے کی خواہش میں یہاں تک آئی تھی۔ ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں تھی، جیسے کسی بے حد عزیز ہستی کی موت کی خبر ملی ہو۔ تانیہ کو خود بھی یہ محسوس کر کے حیرت ہوئی کہ اسے اس خبر پر صدمہ ہوا تھا۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دبائے رکھا تھا، ورنہ شاید وہ رو ہی پڑتی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ ملیحہ اس کے اتنے قریب آ چکی تھی۔ اس کا دھواں دھواں سا چہرہ دیکھ کر وجدان فکر مند سے ہو گئے تھے۔ کنٹرول یور سیلف بیٹا، انہوں نے کہا اور اٹھ کر اس کے پاس آ گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے لگے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی حساس ہو۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپک رہے تھے۔ تانیہ نے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لیے، پھر وجدان کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹھ جائیے انکل، میں اب ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بیٹھنے کے بجائے وجدان نے ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ تانیہ نے گلاس تو تھام لیا مگر ہونٹوں تک لے جانے کی زحمت نہیں کی۔ وجدان واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ تانیہ نے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور کہا، آئی ایم سوری انکل، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ پریشان تو کیا ہے تم نے، پر اس میں سوری کہنے والی کیا بات ہے؟ بات تو ہے، انجانے میں ہی صحیح، پر میں نے آپ کو آپ کا دکھ یاد دلا دیا۔ دکھ اور زندگی کا ساتھ بہت گہرا ہے تانیہ، جتنا بھی بچ کر چلو یہ سامنے آ ہی جاتے ہیں، بھلا انہیں کوئی بھول کیسے سکتا ہے؟ تانیہ نے دیکھا، وہ ہاتھ پھیلا کر جانے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا ڈھونڈنے لگے تھے۔ انکل، اس نے وجدان کو پکارا۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا۔ ملیحہ آنٹی کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 27 سال۔ اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر مٹھی بناتے اپنے ماتھے سے ٹکا کر بولتے وہ ایک پل کو بے چین ہوئے تھے۔ 27 سال گزر گئے؟ تانیہ نے دل میں کہا، پھر زبان سے بولی، شایان تو اس وقت بہت چھوٹا ہوگا۔ ہم؟ وہ اپنے آپ سے چونکے، پھر اس کے لفظوں پر دھیان دے کر کہا، شایان کی پیدائش اور ملیحہ کی وفات ایک ہی دن ہوئی تھی۔ تانیہ کو سچ مچ اپنے سامنے بیٹھے شخص پر ترس آنے لگا تھا۔ انکل، میں اب چلتی ہوں۔ وہ گلاس رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آئی تو انکشافات سننے کے لیے تھی، پر جو انکشاف سنا تھا اس نے تانیہ کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے کہ ایک گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور شایان ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اترتا حیرت سے بولا، تانیہ تم کب آئی؟ کافی دیر ہو گئی مگر اب چلوں گی، اللہ حافظ۔ وہ کہیں روک نہ لے اس خیال سے جلدی سے بول کر وہ تیزی سے چلتی گیٹ سے باہر آ گئی اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے وہ کسی طرف دیکھے بنا سیدھی نکل گئی۔ شایان گاڑی کا دروازہ کھولے ابھی تک گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وجدان بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ پاس آ کر انہوں نے شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا، کیا بات ہے برخوردار؟ شایان نے چونک کر انہیں دیکھا اور یوں ہی ہنس دیا، پھر پوچھنے لگا، آپ کو تانیہ کیسی لگی؟ وہ سوچنے لگے، اچھی ہے مگر کچھ جذباتی سی ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سا میرا بیٹا جذباتیت میں کسی سے پیچھے ہے؟ ابو، ان کے ہنسنے پر جزبز ہوتے اس نے کار کا دروازہ بند کیا،
پھر وجدان کے شانوں پر بازو پھیلائے اور اندر آ گیا۔ انہیں ان کے بیڈ روم میں چھوڑ کر وہ چینج کرنے کے لیے اپنے روم میں جانے لگا تو وجدان نے اسے روکا۔ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نزدیک ہی کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وجدان کچھ بولے بنا ہی اس کے بال سہلاتے رہے، پھر اسے مخاطب کر کے کہا، شایان، مجھے واقعی لگتا ہے تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اس نے وجدان کی گود سے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، تو کوئی لڑکی بھی پسند کی ہے یا یہ کام مجھے کرنا ہوگا؟ لڑکی تو پسند کی ہے ابو۔ اور وہ لڑکی کون ہے؟ بول کر وجدان اس کے منہ سے تانیہ کا نام سننے کا انتظار کرنے لگے۔ شایان ان کا ہاتھ تھام کر بولا، ابو، میں فائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شایان نے کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ وجدان اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ سب گھر والے لان میں تھے۔ تانیہ نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور خود بھی اس طرف آ گئی جہاں نور الہدا کے سوا سب موجود تھے۔ وہ بیٹھ چکی تو مریم نے پوچھا، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ رہنے دے ماما، موڈ نہیں ہے۔ اس نے تھکے تھکے سے انداز میں منع کر دیا اور بابا جان کو دیکھنے لگی۔ کیا کروں؟ کیا دادا جان کو بتا دوں کہ جس بیٹی کو سزا دینے کے لیے برسوں سے اس کا نام ان کی زبان پر نہیں آیا، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو چکی ہے؟ جسے محبت کرنے کے جرم میں گھر سے نکالا تھا وہ ان کے دل سے تو نہ نکل پائی پر دنیا چھوڑ گئی۔ لیکن کیا واقعی یہ نہیں جانتے کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے؟ اس نے سوچا، ہاں، یہ نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر جانتے تو ملیحہ کی سزا ختم ہو چکی ہوتی۔ قصر فاروقی میں اس کے نام کی فاتحہ پڑھی جاتی اور ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگانے کے بجائے دادا جان ملیحہ کی زندہ نشانی شایان کو سینے سے لگا لیتے۔ پر یہ کیسی انا ہے کہ بیٹی کی ڈائری کو سینے سے لگا کر اس کی تصویر کو گھنٹوں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اسے یاد تو کر سکتے ہیں پر اس کی خبر نہیں لے سکتے۔ 27 سال میں ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ زندہ ہے کہ مر چکی۔ اور پاپا؟ اس کے دل میں ٹیس اٹھی۔ پاپا سے کیسے کہوں گی کہ جس کی محبت کا بوجھ قرض کی طرح اٹھا رکھا ہے وہ تو اپنا فرض بھی نہیں نبھا سکی۔ وجدان کی خاطر سب کچھ چھوڑنے والی آخر اسے بھی چھوڑ گئی اور اپنے بیٹے کو بھی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ چینج کرنے کا کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ فائزہ ابھی آفس سے آئی تھی اور آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ سستی سے لیٹی وہ سوچ رہی تھی کہ اٹھ کر چینج کر لے، پر تھکن ایسی تھی کہ اٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی ہارون کی آواز سنائی دی۔ تبھی ہارن کی آواز سنائی دی۔ فائزہ اس ہارن کو پہچانتی تھی۔ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھی اور کھڑکی سے نیچے پورچ میں جھانک کر دیکھا، پھر زور سے چلائی، وجدان انکل! گاڑی سے اترتے ہوئے وجدان نے آواز کی سمت دیکھا تو فائزہ نے ہاتھ ہلایا اور پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولی، میں نیچے آ رہی ہوں۔ پھر چپل پہنے بغیر ہی بھاگتی باہر آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وجدان اس کی تیز رفتاری پر بولے۔ وہ ان کے شانے سے لگ گئی۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد آپ پہلی بار گھر آئے ہیں۔ میں نے سوچا سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کروں، لیکن آپ کو ڈرائیو کر کے آئے ہیں۔ شایان کدھر ہے؟ اسے احساس نہیں ہے کہ ابھی آپ کو ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بول رہی تھی۔ وجدان اس کے اس اسٹائل پر مسکرا کر کہنے لگے، شایان کی کوئی غلطی نہیں، وہ صبح سکھر جا چکا ہے۔ کیا؟ وہ صدمے سے چلائی۔ وہ بتائے بغیر چلا گیا؟ آ لینے دیں، ایسی خبر لوں گی کہ یاد رکھے گا، سچ میں بہت ماروں گی۔ اور آپ بیچ میں نہیں بولیں گے؟ بالکل نہیں بولوں گا۔ وہ اسے دلچسپی سے دیکھ کر کہہ رہے تھے، اندر چلیں؟ اوہو، اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، میں تو بھول ہی گئی۔ آئیے انکل، اندر آ جائیے۔ وہ فائزہ کے ساتھ اندر آئے اور سیدھے اس کی نانی کے روم میں چلے آئے۔ وجدان کو دیکھ کر بستر پر لیٹی بزرگ خاتون اٹھنے لگی تو وجدان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے تکیہ اونچا کر کے آرام سے بٹھا دیا۔ خالہ آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ وجدان خفا ہو رہے تھے۔ وہ پلکیں جھپکتی کمزور سی آواز میں بولی، ہمارا کیا پوچھتے ہو بیٹا، ہماری تو اب عمر ہو چلی ہے، پر تم کیا اپنے دل کو روگ لگا بیٹھے؟ روگ تو پرانا ہے خالہ، رنگ اب دکھا رہا ہے، اور عمر تو میری بھی ڈھل چکی ہے، اب اور کتنا جیوں گا، 27 سال گزار لیے، اب اور جیا بھی نہیں جاتا۔ وجدان کی آنکھوں میں نمی جھلکی تھی جسے پلکیں جھپک کر وجدان نے ہمیشہ کی طرح اپنے اندر اتار لیا۔ دل جلانے کی باتیں نہ کرو وجدان، وہ دہل گئیں۔ آج تک ملیحہ کا زخم تازہ ہے، گود کھلائی بچی کیسی بھری عمر میں قبر کی ہو گئی، ہم تو ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ان کی بوڑھی آنکھیں چھلک پڑیں تو وجدان نے ان کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے ساتھ سمیٹ لیا۔ فائزہ کے پاپا وجدان کے آنے کا سن کر کمرے میں آئے تھے، آگے کا منظر دیکھ کر دروازے میں ہی رک گئے۔ کونے میں چپ چاپ کھڑی فائزہ نے انہیں دیکھا تو آہستہ سے بتایا، نانی امی ملیحہ آنٹی کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ انہوں نے ہونٹ بھینچ لیے اور وجدان کی طرف دیکھا جنہوں نے اسی پل نظریں اٹھائی تھیں۔ ان آنکھوں میں قیامت کے آثار تھے۔ وجدان دھیرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ فائزہ چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی
اور انہیں چپ کراتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی ان کے حلق میں اتارنے لگی۔ اس کے پاپا اس کے برابر بیڈ پر بیٹھے اور نرمی سے اس کی نانی کو مخاطب کر کے بولے، وجدان کا خیال تو کر لیا کریں تائی جان، مہینہ بھر پہلے ہی تو اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ پھر ذرا سوچئے، ہمارا آج بھی یہ حال ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ ملیحہ کا سب سے نازک رشتہ تو اسی سے تھا۔ اسی لیے تو وجدان کو دیکھ کر وہ اور بھی یاد آ جاتی ہے، اتنی معصوم بچی کیسے کیسے عذابوں سے گزاری گئی۔ اب وہ ان سے کیا کہتے، ان کا ہاتھ تھپک کر وہ فائزہ سے بولے، انہیں دوا دے کر سلا دو، اور خود اٹھ کر باہر آ گئے۔ وجدان انہیں دالان میں ہی مل گئے تھے۔ ستون سے کمر لگا کر کھڑے وہ خالی آنکھوں سے سامنے بچھے تخت کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے وہ چونکے اور مڑ کر دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا، آؤ آفاق۔ پھر قصدن مسکرا کر بولے، خالہ ٹھیک ہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ آفاق ان کا چہرہ دیکھ کر بولے تو انہوں نے نظریں چرا کر آہستہ سے کہا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ پھر سر جھٹک کر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، آفاق یار تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، وہ بولے، یہاں نہیں، کمرے میں چلتے ہیں اور تم سمیرا بھابھی کو وہیں لے آؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ بتا دوں گا، پہلے کمرے میں تو چلو۔ وجدان نے کہا تو آفاق انہیں اپنے روم میں لے آئے اور آتے ہوئے سمیرا کو بھی کمرے میں آنے کا کہہ دیا۔ سمیرا کمرے میں آئیں تو وہ دونوں صوفوں پر بیٹھے تھے، ان پر نظر ڈال کر وہ بھی وہیں آ کر آفاق کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ ہاں اب بولو آفاق، وجدان سے بولے۔ وجدان نے ایک نظر ان کے چہروں کو دیکھا اور پھر کہنے لگے، بات یوں تو بہت سیدھی سی ہے، شایان جوان ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے عام طور پر ماؤں کو بیٹوں کے سر پر صحرا سجانے کا شوق ہوتا ہے، پر شایان کی ماں تو ہے نہیں، اس لیے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ شکر ہے وجدان، تمہیں خیال تو آیا۔ سمیرا ہنس کر بولی، تم بتاؤ، تم کوئی لڑکی دیکھی ہے یا میں کچھ مدد کروں؟ ایک لڑکی نظر میں تو ہے۔ کون ہے؟ سمیرا کے پوچھنے پر وہ کچھ توقف کے بعد جھجکتے ہوئے بولے، فائزہ۔ دونوں میاں بیوی نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر فوری طور پر کچھ بول نہیں پائے۔ تم یہ مت سمجھنا آفا کہ میں تم سے فائزہ کا رشتہ مانگ رہا ہوں، میں بس تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات مجھے اپنی زبان پر لانی بھی چاہیے یا نہیں۔ وہ تو شایان نے ہی فائزہ کا نام لے لیا، ورنہ میں تو فائزہ کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں۔ آفاق حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے سنبھل چکے تھے، انہیں دیکھ کر بولے، کیوں وجدان، میری بیٹی میں کوئی کمی ہے؟ وجدان کے ساتھ سمیرا نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ وجدان نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا آفاق، فائزہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، مگر شایان کو فائزہ کے حوالے سے قبول کرنا شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ شایان تمہارا اور ملیحہ کا بیٹا ہے، اس حوالے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، مگر فائزہ سے پوچھنا ہوگا، اگر اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وجدان نے ممنونیت سے انہیں دیکھ کر کہا، تم نے مجھے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے، بلکہ میری زندگی میں وہ کون سا مقام ہے جہاں تم نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ یاد نہیں آتا آفاق، میں نے وہ کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے مجھے تم جیسا دوست دیا ہے؟ میں نے کبھی تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بس دوستی نبھائی ہے، اور اب ایک اور لفظ مت کہنا، آفاق نے انہیں ڈپٹ کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ فائزہ کو جب اس پروپوزل کے بارے میں پتہ چلا اور ساتھ ہی سمیرا نے یہ بھی بتایا کہ شایان نے خود اس سے شادی کی خواہش ظاہر کیا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ ان کے پوچھنے پر بس اتنا ہی کہا، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ شایان کے لیے فائزہ کی خاموشی حیران کن تھی، جب سے وجدان نے فون پر اسے بتایا تھا کہ وہ آفاق اور سمیرا سے رشتے کی بات کر چکے ہیں، اسے فائزہ کی طرف سے کسی دھماکے کا انتظار تھا، مگر وہاں بدستور خاموشی تھی۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس نے سمیرا سے بھی فون پر بات کی تھی، پر انہوں نے پروپوزل کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، اور براہ راست فائزہ سے بات کرنے کی اسے ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اسے پتہ تھا وہ اس پر چڑھائی کر دے گی۔ ڈی آئی جی آفس میں اسے میٹنگ کے لیے کال کیا گیا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد وہ اپنے آفس میں آیا اور سیٹ پر بیٹھ کر اپنا موبائل آن کیا، جو اس نے میٹنگ کے دوران بند کر رکھا تھا۔ فائزہ کی طرف سے 14 مسڈ کال الرٹ تھے۔ وہ اپنی سیٹ پر ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا، چونک کر سیدھا ہوتے دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ آخر فائزہ نے اتنی بار اسے کال کرنے کی کوشش کیوں کی ہوگی۔ پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پہلی ہی بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ شایان کے ہیلو بولنے سے پہلے ہی فائزہ کی تیز مگر رندھی ہوئی آواز پر فون پر سنائی دی، شایان تم فوراً کراچی آ جاؤ۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولا، بس تم گھر آ جاؤ شایان، جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ۔ اس کے مستقل رونے پر شایان کو اچانک ہی وجدان کا خیال آیا۔ اسی خیال سے خوف زدہ ہو کر وہ تیزی سے بولا، فائزہ ابو ٹھیک ہیں؟ ہاں، اب کہ وہ خود پر قابو پا کر بولی، انکل خیریت سے ہیں، مگر تانیہ۔ اتنا بول کر وہ رونے لگی۔ تانیہ کو کیا ہوا؟ شایان، تانیہ نے خودکشی کر لی۔
کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز پھٹ پڑی۔ اس کی حالت بہت خراب ہے شایان، اس نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹ لی ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی حالت بہت سیریس ہے، وہ مر جائے گی شایان، تانیہ مر جائے گی، تم فوراً آ جاؤ۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ لائن کٹ گئی، شایان کے حواس گم ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی کلائیاں کاٹ لیں؟ شایان کے کانوں میں فائزہ کی آواز ابھری اور اسے لگا کوئی تیز دھار چیز اس کی شہ رگ پر پھر گئی ہو۔ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ شایان کی خود کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ مر جائے گی، تانیہ مر جائے گی۔ نہیں، شایان کے اندر کچھ بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور آندھی طوفان کی رفتار سے باہر دوڑا۔ پولیس اسٹیشن میں موجود لوگوں نے حیرت سے ایس پی شایان مصطفیٰ کو دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نے اسے آوازیں بھی دیں مگر اس کی تیزی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جیپ میں بیٹھ کر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور ایکسیلریٹر کو پوری طرح دباتے ہوئے جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ سر جی کی آوازیں لگاتار اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ سامنے سے آتا کانسٹیبل عین وقت پر چھلانگ لگا کر سائڈ میں ہو گیا، ورنہ شایان کی جیپ اسے رونتے ہوئے گزر جاتی۔ شایان سے بات کرتے کرتے فائزہ نے بیچ میں خود ہی لائن ڈسکنیکٹ کر دی اور اب وہ حساب لگا رہی تھی۔ سکھر سے کراچی تک کی ڈرائیو 2.5 سے 3 گھنٹے کی ہے، مگر شایان زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں کراچی پہنچ جائے گا، آدھا گھنٹہ مزید لگے گا گھر آنے میں۔ یعنی میرے پاس 2 گھنٹے ایکسٹرا ہیں، اس کے بعد کام شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ آرام سے بیڈ پر اوندھی لیٹ کر میگزین پڑھنے لگی جو وہ شایان کا فون آنے سے پہلے پڑھ رہی تھی۔ جب 2 گھنٹے گزر چکے تو وہ بیڈ سے اٹھی اور نیچے کچن میں آ گئی جہاں سمیرہ رات کے کھانے کے لیے ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ ممی، اس نے بیچ میں انہیں مخاطب کیا، انداز ایسا تھا جیسے سخت فکر مند ہو۔ کیا ہوا؟ سمیرہ اس کی آواز پر مڑی، پھر اس کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ممی، ابھی وجدان انکل کا فون آیا ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ کہہ رہے تھے سینے میں درد ہے، آپ پلیز جلدی جا کر معلوم کریں، کہیں ان کی حالت زیادہ خراب تو نہیں۔ اچانک کیا ہو گیا ہے اسے؟ ابھی کل تو آفاق اسے اپنے ساتھ چیک اپ کے لیے لے کر گئے تھے، ڈاکٹر نے کہا تھا سب ٹھیک ہے۔ وہ واقعی فکر مند ہو گئی تھی۔ ہارٹ پیشنٹ کا کیا پتہ، کبھی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ ممی پلیز آپ جائیے نا انکل کے پاس، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ ہاں جاتی ہوں، جواد سے کہو گاڑی نکالے۔ وہ تیز تیز بولتی کچن سے باہر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ فائزہ فوراً اپنے بھائی کے پاس آ کر بولی، اٹھ جائیں جواد بھائی، ممی کہہ رہی ہیں گاڑی نکالیں، انہیں وجدان انکل کے گھر جانا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ جواد جلدی سے اٹھ بیٹھا، تمہیں کس نے بتایا؟ انکل کا فون آیا تھا، مگر آپ دیر مت کریں، جلدی سے گاڑی نکالیں۔ جواد سر ہلاتا فوراً اٹھ کر اپنی چپلیں تلاش کرنے لگا اور کپڑے بدلے بنا ہی ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ فائزہ سمیرہ کے کمرے میں آئی، وہ چادر اوڑھ کر تیار کھڑی تھیں۔ جواد اٹھ گیا؟ فائزہ کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا، بھائی گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا سن کر ہی وہ باہر نکلیں۔ پیچھے آتی فائزہ معصومیت سے بولی، ممی میں بھی چلوں؟ نہیں، اس کی توقع کے مطابق انہوں نے منع کر دیا، امی اکیلی ہو جائیں گی اور تمہاری چچی بھی میکے گئی ہوئی ہیں، ورنہ وہ سنبھالتی۔ انہیں کھانا کھلا کر ٹائم سے دوا دے دینا۔ اور تم نے اپنے پاپا کو فون کیا ہے؟ چلتے چلتے رک کر انہوں نے پوچھا تو فائزہ گڑبڑا گئی، پاپا کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت سے کیا مطلب؟ وہ خفا ہوئیں اور کوریڈور میں رکھا ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر آفاق کو فون ملا دیا۔ آفاق، آپ فوراً وجدان کی طرف آ جائیں، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ نہیں، اس کا فون آیا تھا۔ فائزہ سے بات ہوئی؟ ہاں میں بھی جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فائزہ اپنا سر پکڑ کر کھڑی تھی۔ سمیرہ نے آفاق سے بات کر کے فون رکھا تو اس نے فوراً انہیں پکڑ کر باہر دھکیلا کہ کہیں وہ کسی اور کو بھی فون نہ کر دیں۔ انہیں بھیج کر فائزہ نے تانیہ کا نمبر ملایا اور اس کے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ فائزہ کیسی ہو؟ اس کا نمبر فلیش ہوتے دیکھ کر تانیہ نے کال ریسیو کرتے ہی کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، تم فوراً گھر آ جاؤ۔ کیوں، خیریت؟ ایک سرپرائز ہے۔ میں اس وقت پورچ میں ہی کھڑی ہوں، بس فریش ہو کر آ جاتی ہوں۔ فریش یہاں آ کر ہو جانا، دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فوراً چلی آؤ۔ اچھا بابا، آ رہی ہوں، تانیہ نے کہا۔ وہ پورچ میں گاڑی روک کر دروازہ کھولے اس سے بات کر رہی تھی۔ فون بند کر کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی ریورس کر کے گیٹ سے باہر لے گئی۔ مریم لان میں ہی تھیں، اسے پورچ میں کھڑے فون پر بات کرتے دیکھ کر وہ اس طرف آئیں، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کر گیٹ سے باہر جا چکی تھی۔ جس وقت وہ فائزہ کے گھر پہنچی رات کے 9 بج رہے تھے۔ فائزہ گاڑی کی آواز پر باہر آ گئی، پھر تانیہ کو ساتھ لیے وہ اندر سٹنگ روم میں آ بیٹھی۔ ہاں کہو، کیا سرپرائز ہے؟ تانیہ کوچ پر بیٹھنے کے بعد بولی، شایان نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ فائزہ نے بازو لپیٹ کر اسے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تانیہ کچھ دیر تک بول نہیں پائی۔ مبارک ہو، جب کہا تو اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ او شٹ اپ! فائزہ ایک دم ہی پھٹ پڑی، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم اس سے محبت کرتی ہو،
مگر شادی کسی اور سے کرو گے؟ شایان نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی۔ وہ آزردہ سی ہو گئی۔ ریلی؟ وہ استہزائی انداز میں بولی۔ تانیہ کو برا لگا۔ ہاں، شایان نے کبھی نہیں کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ تم سے نہیں کہا ہوگا، مگر میرے سامنے اس نے سینکڑوں بار اعتراف کیا ہے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے۔ وہ تب کر بولی۔ تانیہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اب وہ ٹہل ٹہل کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے زور زور سے بول رہی تھی۔ اچھی بھلی لو اسٹوری ہے، مگر نہیں، ٹریجڈی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نہ بنے کوئی اور ظالم سماج۔ یہ کام خود بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے لولی لنگڑی قسم کی مجبوریاں برآمد کر کے سوگ منایا جا رہا ہے۔ تم کیوں اتنا الجھ رہی ہو؟ اگر تمہیں کچھ شک ہے تو انکار کر دو۔ وہ تو میں کر ہی دوں گی، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اقرار کیوں نہیں کرتی؟ جب شایان نے ہی کبھی کچھ نہیں کہا تو میں کیوں کہتی؟ اسے بھی غصہ آ گیا۔ فینٹاسٹک! وہ اور بھی بھڑک گئی۔ محبت کرنے سے پہلے کیا اس کی اجازت لی تھی؟ جو اب تمہیں اس کی طرف سے گارنٹی چاہیے، کمال ہو گیا۔ 21ویں صدی کی بولڈ لیڈی محبت کے معاملے میں 18ویں صدی کی دوشیزہ ثابت ہو رہی ہیں۔ جیپ رکنے کی آواز سن کر وہ چپ ہوئی، پھر بولی، آگے مجنوں صاحب، لیلا لیلا پکارتے۔ آج تو آمنا سامنا ہو کر رہے گا، جتنی بار دل چاہے آئی لو یو کہلوا لینا۔ شایان آیا ہے؟ تانیہ سٹ پٹا گئی۔ فائزہ کے جواب سے پہلے ہی فل یونیفارم میں ملبوس وحشت زدہ چہرہ لیے شایان کھلے دروازے سے اندر چلا آیا۔ فائزہ سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہونے والے ہال کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، جبکہ تانیہ ایک سائڈ میں ہو کر couch پر بیٹھی تھی، اسی لیے شایان کی اس پر نظر نہ پڑ سکی۔ وہ سیدھا فائزہ کے پاس چلا آیا۔ تانیہ کیسی ہے؟ کون سے ہسپتال میں لے کر گئے ہیں؟ فائزہ فائزہ چڑی ہوئی تو پہلے ہی تھی، بھڑک کر بولی، مر گئی تانیہ۔ پھر شایان کی فک ہوتے چہرے کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک انتہائی بات کہہ دی تھی، تو فوراً ہی کہا، ارے کچھ نہیں ہوا تانیہ کو وہ دیکھو ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہے۔ شایان نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا جس طرف فائزہ نے اشارہ کیا تھا، اور پھر تیزی سے تانیہ کی طرف آیا، اس کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور بےتابی سے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں تھام کر ٹٹولتے ہوئے اس نے کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ پھر اس کی کلائیاں چھوڑ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کے بولا، یہ کیا حرکت تھی؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ تانیہ نے کب شایان کے ایسے انداز دیکھے تھے؟ وہ تو اتنی بری طرح سے بوکھلا گئی کہ کچھ بولنے کا خیال تک نہیں آیا۔ یوں بھی وہ سارے ڈرامے سے لا علم ہی تھی۔ بس ایک ٹک شایان کو دیکھتی رہی۔ پھر فائزہ نے کہا، تانیہ نے کوئی خودکشی نہیں کی، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ ذرا سا سر موڑ کر شایان نے فائزہ کو دیکھا۔ جھوٹ بولا تھا؟ لیکن کیوں؟ اس کے اعصاب اس قدر ٹوٹے ہوئے تھے کہ اسے غصہ بھی نہیں آیا۔ تمہیں یہاں بلانے کے لیے۔ صرف اس لیے تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ اب اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی آنچ آنے لگی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے جھوٹ نے میری کیا حالت کی ہوگی؟ تانیہ کو کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے کا سوچ کر دل چاہ رہا تھا کہ جیپ سامنے سے آتے کسی ٹرک سے ٹکرا دوں۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ لگ رہا تھا روح جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ تانیہ نے خودکشی کر لی ہے؟ اتنی بڑی بات تم نے ایسے ہی بول دی؟ مذاق ہے یہ تمہارے لیے؟ آخر میں اس کی آواز دھاڑ کی مانند گونج گئی۔ تانیہ بھی ایک پل کو سہم سی گئی تھی، مگر فائزہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ تیز ہو کر بولی، چلو میرے لیے مذاق ہی صحیح، مگر تمہیں کیا؟ تانیہ میری دوست ہے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ کیوں جان نکل رہی تھی تمہاری؟ کیوں دیوانوں کی طرح دوڑے چلے آئے؟ تانیہ جیے یا مرے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، وہ طیش میں آ کر بولا۔ اچھا؟ فائزہ اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں ہنسی۔ اب یہ بھی بتا دو کہ فرق کیوں پڑتا ہے؟ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ فائزہ کے مقابل کھڑا وہ اسے گھورنے لگا، تو فائزہ کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ میں جانتی ہوں تم کبھی نہیں بتاؤ گے۔ شایان نظریں چراتا اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں پر سمجھ نہیں پاتی کیا بزدل لوگ ہی محبت کرتے ہیں، یا محبت کرنے والا ہر شخص بزدل بن جاتا ہے؟ اب وہ جان بوجھ کر اسے اکسا رہی تھی۔ وار کارگر تھا، شایان بولا تو اس کے لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ میں بزدل نہیں ہوں۔ اچھا تو ہمت والے ہو؟ وہ بدستور اس کا مذاق اڑا رہی تھی، بچے کی طرح شایان کو پچکارتے ہوئے بولی، تو پھر بول کر دکھاؤ کہ تمہیں تانیہ سے محبت ہے۔ چلو شاباش، بولو، اب بولو بھی۔ وہ دونوں اس پر جھگڑ رہے تھے اور تانیہ بس منہ اٹھائے تماشائیوں کی طرح ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ فائزہ کے الفاظ پر اس کی نگاہیں شایان کی طرف اٹھ گئیں۔ شایان ایڑی پر گھومتا فائزہ کے سامنے آ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھڑکتے ہوئے لہجے میں بولا، میں تانیہ سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ اس کی خاطر 100 بار جان سے گزر جاؤں گا۔ آنکھیں میچ کر سانس باہر چھوڑتی تانیہ نے آج جانا تھا کبھی کبھی لفظ بھی زندگی بن جاتے ہیں، مگر اگلے لمحے لفظوں نے ہی اس کی روح کھینچ لی۔ مگر میں تانیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی ہے؟ تانیہ نے اپنے پاپا کے حوالے پر حیران ہو کر فائزہ کو دیکھا۔ نہیں، شایان نے تردید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ اظہر فاروق کی پوتی ہے۔
فائزہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اگر یہ بات اتنی ہی اہم تھی تو محبت کرنے سے پہلے اس کا شجرِ نسب معلوم کر لیا ہوتا۔ پھر وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ سنا تم نے؟ یہ وجہ تھی تم سے گریز کی۔ ورنہ تم کہاں جانتی ہوگی؟ میں بتاتی ہوں۔ تم ملیحہ فاروقی کو جانتی ہو؟ اظہر فاروقی کی اکلوتی بیٹی تھی وہ، اور تمہارے پاپا کی کزن۔ لیکن ان کا ایک اور تعارف بھی ہے، وہ شایان کی ماں تھیں۔ پتہ نہیں تم جانتی بھی ہو یا نہیں، مگر ان کی اور وجدان انکل کی لو میرج تھی، اور اظہر فاروقی اس شادی کے خلاف تھے۔ جب وہ کسی طرح نہیں مانے تو آنٹی نے گھر چھوڑ دیا اور بس کہانی ختم۔ نہیں فائزہ، کہانی تو اس موڑ سے شروع ہوئی تھی۔ شایان نے دکھی لہجے میں کہنا شروع کیا۔ میری ماں کی زندگی کی اذیت بھرے لمحوں کی کہانی۔ وہ اپنے بابا جان سے بہت محبت کرتی تھیں، اور انہیں لگتا تھا وہ بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اور ایک دن وہ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کی انا نے امی کو توڑ کر رکھ دیا، مگر نانا جان نہیں جھکے، اور امی یہ سہ نہیں پائیں۔ جانتی ہو تانیہ، صرف 20 برس کی عمر میں میری ماں مر گئی، صرف 20 برس کی عمر میں۔ تانیہ کے لیے یہ خبر نئی نہیں تھی، لیکن شایان کے لہجے کا کرب محسوس کیے بنا نہ رہ سکی اور سر جھکا لیا۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا، کس کا قصور ہے؟ اور ابو؟ اس نے اپنے ہونٹ کاٹے۔ مجھے وہ کبھی زندہ نہیں لگے۔ پانے اور کھونے میں اہم وہ نہیں ہوتا جو پایا ہو، جو کھو دیا ہو اس کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ میں تمہیں درد نہیں دے سکتا تانیہ۔ امی نے ایک رشتے کو پا کر ایک رشتے کو کھو دیا تھا، پر اس رشتے کو کھو دینے کا ملال زندگی بھر نہیں گیا۔ اور تم ایک شایان مصطفیٰ کو پانے کے لیے کتنے رشتوں کو کھو دو گی، اور کھو کر کیا جی پاؤ گی؟ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور شایان کو اپنا جواب مل گیا۔ فائزہ کو تانیہ کے آنسو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ تم غلطی پر ہو شایان، تانیہ کو کچھ کھونا نہیں پڑے گا۔ سب کہتے ہیں نور الہدیٰ فاروقی بہت مہربان شخص ہیں۔ گھنی چھاؤں کی طرح ان کے دل میں ہر کسی کا درد سما جاتا ہے۔ وہ اتنے کیئرنگ ہیں کہ کسی تھرڈ پرسن کے لیے بھی آؤٹ آف دا وے جا سکتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اظہر فاروقی ان کی کمزوری ہیں، وہ اور ان کی سافٹ نیچر ہی انہیں کبھی نانا جان سے بغاوت کرنے نہیں دے گی، اور نانا جان مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تمہیں ریجیکٹ کر کے آخر وہ کسے ریجیکٹ کریں گے؟ اپنی ہی بیٹی کو؟ فائزہ نے دلیل دی۔ وہ اپنی بیٹی کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ شایان نے اس کی دلیل رد کر دی۔ فائزہ کچھ بول نہ پائی۔ تانیہ بے حس نگاہوں سے کارپیٹ کو گھورتی ان دونوں کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آج صرف سننے کے لیے ہی یہاں آئی تھی۔ اس نے کہیں بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی، مگر شایان کی ہی اگلی ہی بات نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ شایان نے کہا تھا، نانا جان صرف انا پرست اور سخت مزاج ہی نہیں ہیں، وہ ضدی اور گھمنڈی بھی ہیں۔ امی نے ابو سے شادی کر کے ان کا گھمنڈ توڑا تھا، اور نانا جان کبھی اس بات کو نہیں بھولیں گے۔ مجھے قبول کرنا ہے ان کے لیے ہار ماننے جیسا ہے۔ انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے ہار نہیں مانی، مجھ سے کیسے ہار مان لیں گے؟ بیٹی کی موت ان کی ضد نہ توڑ سکی، تانیہ ان کی ضد کے آگے کیسے ٹھہر پائے گی؟ ان کی ضد ٹوٹ چکی ہے شایان، میں نے انہیں آنٹی کو یاد کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں مانتی ہوں دادا جان اپنی ضد پر اڑ گئے تھے، پر آنٹی نے بھی تو ضد نہیں چھوڑی۔ پھر کون کس سے شکایت کرے؟ مانا وہ غصے میں تھے، اور غصے میں انہوں نے آنٹی کو اپنی زندگی اور گھر سے بے دخل بھی کر دیا۔ تو کیا باپ کو اپنی اولاد سے ناراض ہونے کا بھی حق نہیں؟ اور آخر کتنے عرصے تک ناراض رہتے؟ وہ ایک دن تو مان ہی جاتے۔ چلو مانا آنٹی کو زندگی نے مہلت نہیں دی، پر انکل کو تو انہیں منانے آنا چاہیے تھا۔ آنٹی آخر ان کی اکلوتی بیٹی تھیں، اور یہ سن کر وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ دادا جان کا غصہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا، اور وہ انکل کو اور تمہیں اپنے خاندان کا فرد مان لیتے۔ وہ خود کو بابا جان کی طرفداری کرنے سے روک نہیں پائی تو ان کی حمایت میں بول پڑی۔ شایان چپ کر کے اس کی بات سنتا رہا، پھر جب وہ چپ ہوئی تو کہا، اپنی غلط فہمی دور کر لو، نانا جان امی کے جنازے میں شامل تھے۔ کیا؟ تانیہ سچ مچ حیران ہو گئی۔ نہ ہی کبھی یہ سوچنا کہ وہ اپنی ضد چھوڑ چکے ہیں، ان کے آنسو کس احساس میں بہہ جاتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن اگر واقعی ایسا ہوتا تو وہ ابو کو نہ صحیح کم از کم مجھے قبول کر لیتے، مگر 27 سال میں وہ ایک بار بھی مجھ سے نہیں ملے۔ ایسے میں تم کیا کہو گی؟ آئی ایم شاکڈ، وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ شایان ایک بار پھر اس کے پاس آ بیٹھا۔ کارپیٹ پر بیٹھ کر اس نے تانیہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تانیہ، میں نے تمہیں خود سے بڑھ کر چاہا ہے، پھر بھی مجھ میں حوصلہ ہے کہ تمہیں کھو دوں، لیکن تم کھو جاؤ گی تو میں سہ نہیں پاؤں گا۔ شایان، تانیہ نے اس کا نام لے کر کچھ کہنا چاہا، پر گلا رند گیا تو وہ چپ ہو کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر شایان نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ آئی ایم سوری۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں میں بہنے لگے تھے۔ شایان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کے اس کے آنسو پونچھے۔
تو وہ شایان کے ہاتھ تھام کر اور بھی شدت سے رو پڑی اور روتے روتے اس نے اپنا سر شایان کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ اس کے شانے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور شایان لب بھینچے ساکت تھا۔ وہ شخص جسے آپ کبھی تکلیف نہ دینا چاہیں پھر آپ کے ہاتھوں تکلیف اٹھا کر آپ کے ہی شانے پر سر رکھ کر روئے تو آپ کیا کریں گے؟ فائزہ بھی افسردہ سی کھڑی تھی کہ ہال کے دروازے پر سایوں کو محسوس کر کے اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ وجدان کے ساتھ آفاق، سمیرہ اور سمد حیران کھڑے شایان سے لگ کر روتی تانیہ کو دیکھ رہے تھے۔ پاپا؟ فائزہ کی آواز پر شایان نے یوں ہی بیٹھے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا۔ تانیہ نے بھی اس کے شانے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ پھر وہ اٹھی اور آنسو پوंچھتی باہر نکل گئی۔ شایان بھی تانیہ کے جاتے ہی اٹھ کر چلا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ شایان کے چلے جانے کے بعد سمیرہ نے فائزہ سے پوچھا، جو پہلے تو ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی مگر اب اسے ان کی آمد غنیمت لگ رہی تھی۔ خود پر قابو پا کر وہ بولی، آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، میں سب کو بتاتی ہوں۔ تانیہ کا یوں گیٹ سے لوٹ جانا مریم کو چنبے میں ڈال رہا تھا۔ وہ اندر آ کر بابا جان کے کمرے میں چلی آئیں۔ عجیب سی بات ہے بابا جان، ابھی تانیہ آئی تھی، گاڑی سے نکلی بھی، پھر کچھ سیکنڈ فون پر بات کر کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ کوئی ضروری کام نکل آیا ہوگا۔ بابا جان نے کتاب بند کر کے چشمے میں سے انہیں دیکھا۔ بتا کر جانے میں کیا حرج تھا، اب میں بیٹھی پریشان ہوتی رہوں گی۔ وہ بولیں تو بابا جان مسکرا دیے۔ تو بیٹا مت پریشان ہونا، انہوں نے سنا ہی نہیں۔ ایسا کرتی ہوں اسے فون کر لیتی ہوں۔ وہ بول کر اٹھی اور کمرے میں رکھے ٹیلی فون سیٹ سے ہی نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ کچھ دیر ریسیور کان سے لگا کر انہوں نے واپس رکھتے ہوئے کہا، فون بند ہے، آ جائے گی تھوڑی دیر میں، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ رسان سے بولے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ناچار وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئیں، مگر جب تانیہ کو گئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو وہ اپنی پریشانی چھپا نہیں پائیں۔ اس بیچ وہ تانیہ کا موبائل بھی ٹرائی کرتی رہیں، پر کنیکٹ نہیں ہو سکا تو انہوں نے نور الہدا کو فون کر دیا۔ بیکار میں پریشان ہو رہی ہو، آ جائے گی، بچی نہیں ہے، پھر جہاں بھی گئی ہے خود اپنی مرضی سے گئی ہے، پر اس کا موبائل کیوں بند ہے؟ اچھا دیکھو میں گھر آ رہا ہوں، اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ، پریشان مت ہونا۔ پھر وہ کچھ دیر میں ہی گھر آ گئے تھے۔ ابھی تک کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ نور الہدا چینج کر کے آئے اور کھانا لگوا دیا۔ کھانا کھا کر انہوں نے بچوں کو سونے کے لیے بھیجا کہ انہیں صبح کالج جانا تھا۔ بابا جان کو انہوں نے کمرے میں جانے کو کہا، نہ وہ خود ہی گئے، اور اب یہ تینوں لاؤنج میں تانیہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 11:30 بجے تک بابا جان بھی ٹھیک ٹھاک پریشان ہو گئے تھے۔ پریشان تو اب نور الہدا بھی تھے، مگر چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دے رہے تھے، لیکن ان کا اضطراب اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار تانیہ کا نمبر ٹرائی کر رہے تھے۔ 12 بجے کے قریب اس کی کار پورچ میں آ کر رکی تو مریم ایک دم ہی باہر جانے کو کھڑی ہو گئی۔ خود نور الہدا کی بھی جان میں جان آئی تھی، مگر وہ متانت سے بولے، نارملی بیہیو کرنا دیر سویر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ مریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تانیہ لاؤنج میں آئی تو اس کا دھواں دھواں چہرہ دیکھ کر نور الہدا اور بابا جان بھی پریشان ہوئے، اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے دیکھ کر تانیہ کی نظر گھڑی پر گئی اور وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ وہ تو کوئی بات نہیں، مگر موبائل تو آن رکھنا چاہیے تھا۔ بابا جان نرمی سے اس کی غلطی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ موبائل آف تو نہیں ہے؟ بولتے ہوئے اس نے اپنا موبائل چیک کیا اور بولی، او ہو، بیٹری لو ہے، تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مریم اپنی فکر مندی چھپا نہیں پائیں۔ تانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پاس آ کے اس کا گال تھپک کر بولی، جاؤ جا کر سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ تانیہ روئی تو نہیں، مگر ماں کو پاس دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے ان کے گلے لگی۔ مریم نے گھبرا کر نور الہدا کی طرف دیکھا، وہ بھی الجھے ہوئے تھے۔ تانیہ کیا ہوا بیٹا، پریشان ہو، ماما کو بتاؤ بچے۔ وہ پیار سے اس کی پیٹھ تھپک کر اسے ریلیکس کر رہی تھیں، پر وہ چپ ہی رہی تو پریشانی سے کہنے لگی، تانیہ بیٹا کچھ بولو، دیکھو پاپا بھی پریشان ہو رہے ہیں اور دادا جان بھی فکر مند ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تانیہ نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا اور پھر دادا کی طرف، واقعی سب پریشان ہو گئے تھے۔ وہ مریم سے الگ ہو کر ان سے بولی، میں ٹھیک ہوں ماما، آپ سب ٹینس نہ ہوں۔ کیسے نہ ہوں جب تم ٹینس ہو ماما؟ تانیہ ان کی بات کاٹ کر بولی، انصر اچھا لڑکا ہے، آپ اسے ہاں کہہ دیں۔ تم خوش ہو؟ وہ اس کی ٹھوڑی چھو کر بولی تو تانیہ قصدن ذرا سا مسکرا کر کہنے لگی، آف کورس ماما، اپنی مرضی سے شادی پر راضی ہوئی ہوں، کسی نے زبردستی تو نہیں کی، پھر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ اچھا اب میں سونے جا رہی ہوں، اب صبح بات ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ لاؤنج میں کھڑے تینوں شخص اپنی اپنی سوچ کی گرفت میں تھے۔ نور الہدا نے اپنا قدم اٹھایا تو بابا جان ان کا ارادہ بھانپ کر بولے، اس وقت تانیہ کو اکیلا چھوڑ دو نور الہدا، فی الحال وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ نور الہدا ان کی طرف دیکھ کر زہر خند لہجے میں بولے،
میں اپنی بیٹی کو اس کے دکھوں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ملیحہ کے ذکر پر مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، مگر مصلحتاً وہ کچھ بولے بغیر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور الہدیٰ نے ایک نظر جاتی ہوئی مریم کو دیکھا، پھر خود بھی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ لاؤنج میں تنہا رہ گئے، بابا جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ملیحہ کی موت کے لیے نور الہدیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان کے گال بھیگتے جا رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے تانیہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ دوسری طرف کروٹ لیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ آہستہ سے دروازہ بند کرتے بیڈ پر بیٹھ کر وہ کچھ بھی بولے بنا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ تانیہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے بے حس لیٹی رہی، پھر اس سے رہا نہیں گیا تو ایک دم سے پاپا کہتی پلٹ کر ان سے لپٹ گئی۔ پاپا کی جان! اس کے گرد بازو پھیلاتے نور الہدیٰ نے تانیہ کو اپنے پرشفقت حصار میں لے لیا۔ اس کا نام شایان ہے۔ میں اس سے پہلی بار فائزہ کے گھر پر ملی تھی، پھر وہ کچھ دن بعد یونیورسٹی آیا تھا۔ ان کے سینے پر سر رکھے آنسوؤں کے بیچ اٹک اٹک کر بتانے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے تھپکتے نور الہدیٰ ہر سیکنڈ کے ساتھ ایک انچ خوف کی دلدل میں دھنستے جا رہے تھے۔ وجدان اور ملیحہ کا ذکر کیے بغیر تانیہ نے اپنے 3 سالوں کا ہر پل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اپنی سوچوں سے ابھر کر نور الہدیٰ نے اپنے سینے پر سر رکھ کر سوتی تانیہ کو دیکھا۔ نہ جانے وہ کب سو گئی تھی۔ نور الہدیٰ کو یاد آیا وہ بچپن میں بھی اکثر کہانی سنتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ کہانی سنا کر سوئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان دیکھتے ہوئے انہوں نے کہانی کے آخری جملوں کو یاد کیا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، اس کے پیرنٹس کا کوئی پرابلم ہے، پر آپ فکر مت کریں پاپا، میں اسے بھول جاؤں گی۔ بھول جانا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے چہرے سے بال سمیٹ کر ماتھا چومتے ہوئے نور الہدیٰ نے سوچا تھا۔ فائزہ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، پھر اب بولنے کو بچا بھی کیا تھا؟ سب کچھ تو کہہ چکی تھی۔ ایک نگاہ سب کے چہروں پر ڈال کر وہ کسی کے کہے بنا ہی وہاں سے چلی گئی۔ کس نے سوچا تھا راکھ میں آگ لگ جائے گی؟ خاموشی کو توڑتے ہوئے سمد نے وجدان سے پوچھا، اب تم کیا کرو گے؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے بیٹھے وجدان فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ میں ہادی بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آفاق برس پڑے۔ اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا جانتے ہو؟ شایان کی بات بالکل ٹھیک ہے، گڑے مردے نہ ہی اکھاڑے جائیں تو بہتر ہے۔ اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ اگر معاملے کو ہوا دو گے تو بڑے طوفان کھڑے ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر طوفان میری زندگی سے نہیں ٹلتے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم خود سے طوفانوں کو دعوت مت دو، پھر تمہیں نور الہدیٰ سے بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے جب شایان اور تانیہ خود ہی اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ سمیرا نے الجھ کر کہا، ایسے فیصلے اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتے، اور میں شایان کو تکلیف سے گزرتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخری سانس بھی اذیت سے لینے کی گارنٹی دے کر قسمت نے شایان کو مجھے سونپا تھا، وہ میرے جینے کی آخری وجہ ہے۔ آفاق نے ترحم سے انہیں دیکھا، اور جس دن تم نے قصر فاروقی میں قدم رکھا پھوپھا جان تم سے تمہارے جینے کی آخری وجہ بھی چھین لیں گے۔ تو کیا کروں؟ اپنے بیٹے کی زندگی گروی رکھ کر اپنی سانسیں ادھار مانگ لوں؟ مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے، پھر کہا، ملیحہ کہا کرتی تھی محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس کی بات میں کتنا سچ ہے۔